کہ فریم توڑنا سب سے پہلے ضروری ہے. ایک مسلمان سب سے پہلے اس فریم کو توڑے, اور یہ اسکالرشپ کا جتنا بھی فریم ہے نا اس وقت, وہ سارا کا سارا اس فریم کے اندر سے باتیں کر رہا ہے. اور اگر آپ ان کا جواب دینے کے لیے پہنچ جائیں گے تو آپ کبھی بھی فریم نہیں توڑیں گے ان کا. آپ ہمیشہ ان کا جواب دیتے ہیں فریم کے باہر سے. اور آپ نوٹس کریں گے میں جس مرضی اعتراض کا جواب دیتا ہوں اس بندے کے فالوور مجھے گالیاں دے رہے ہوں گے, بیکاز میں اس فریم میں داخل نہیں ہو رہا ہوں. اور اس فریم میں داخل ہو گیا ایک دفعہ, جو مرضی میں کر لوں وہ فریم پکا کر دوں گا میں. اس سے بہت بہتر ہے میں اپنے اوپر گالیاں لے لوں, اپنے اوپر الزامات لے لوں, اپنے اوپر فتوے لے لوں, مگر وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اس فریم میں داخل ہونے کا رسک نہ لوں. اور مجھے پڑیں گی گالیاں, I'm pretty sure کل یا پرسوں. تھوڑے سے فتوے نہیں ہے میرے اوپر نا, تھوک لگ چکا ہے میرے اوپر پہلے سے, تو پہلے بھی ڈیتھ وہ تھریٹس نہیں کم نہیں آتی ہیں, ابھی اور آ جائیں گی, کوئی بات نہیں. مگر دائی کا سب سے پہلا مشن یہ ہوتا ہے کہ بھیا اپنی نہیں کھیلنی یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہیں بولنا, ورنہ آپ اسلام کا تو دور کے کزن بھی نہیں ہے. یہ these guys have just made a mess out of this philosophy of Islam, made a mess out of this. اتنے چھوٹے چھوٹے فنلز بنائے انہوں نے کہ وہ پتلی گلیوں میں سانس بند ہو رہتا ہے یوتھ کا, کیونکہ یوتھ ایکسپوز ہے. بھائی سوچنے کی تو تمیز آ گئی بھی آج کل کے یوتھ کو. اچھا یار سوچ بھی نہیں سکتے ہم, نہیں سوچ بھی نہیں سکتے, کیونکہ میرے مولوی صاحب نے اس بارے میں کچھ لکھا نہیں ہے. تو آپ اس بارے میں کائنات کی ایگزسٹنس ہی ختم, یہ ہے ان کی اوقات. تو پھر لوگ کیوں نہ بھاگیں دہریت کی طرف. یہ تو ریئیکشن ہے, نارمل ریئیکشن ہے ان کا. کون آپ کون؟ سر میرا نام محمد اسام ہے. آپ نے ایک سیرت کی کتاب ریکمینڈ کی مجھے, تو اس میں جب حضرت عبداللہ ابن مسعود اور آقا جو ہے جنہ سے ملاقات کی جاتے ہیں, تو وہاں پہ آقا نا ایک لائن کھینچ دیتے ہیں حضرت عبداللہ کے آگے. تو انہیں کہتے ہیں کہ تم نے اسے کراس نہیں کرنا, اگر کراس کیا تو میری تم سے قیامت کے دن ہی ملاقات ہو پائے گی. تو اس سے جو میرا مائنڈ سیٹ ہے وہ کیچ کرتا ہے کہ شاید حضرت عبداللہ جو ہے وہ کسی اور ڈائمینشن میں یا پورٹل میں کھو جاتے ہیں. لیکن میرا 21 سال کا مائنڈ یہ اپروچ کرتا ہے, لیکن آج کل کی جو ہماری اسکالرشپ ہے وہ اسے کیوں پرسیو نہیں کر پاتی, مجھے سمجھ نہیں آتی. کیا زبردست بات کی آپ نے. میرا ٹاپک بھی یہی ہے ایکچولی. آپ مجھے اسی کے اوپر بلڈ اپ کریں ذرا. اس کا کیا مطلب لے سکتا ہے کوئی اور؟ سر ان کی تو مجھے سمجھ نہیں آتی وہ بات کیا کرتے ہیں. میں نے تو اسی لیے جمعہ میں بھی دیر جانا شروع کر دیا کہ ان کا ایک ہی مقصد ہے نماز پڑھو جنتی ہو جاؤ. نہیں وہ تو چلیں چھوڑیں نا اس کو اس بارے میں تو وی آر ویری کلیئر کہ وہ مذہب اور دین میں فرق سمجھ نہیں سکیں, اس کو چھوڑیں آپ. جب اس طرح وہ واقعہ آپ کو لٹریچر میں ملتا ہے اور بہت اوتھینٹک واقعہ ہوتا ہے بائی دا وے, اوکے, اس کا جو لٹرل مطلب ہے وہ کبھی بھی نہیں کوئی لے گا, اوکے. حالانکہ یہ بڑا کلیئر, مطلب اس سے زیادہ کیا کلیئر بات ہو, مگر اس کا مطلب کیا لیا گیا آپ کو پتا ہے؟ نہیں سر مجھے نہیں پتا. اس کا مطلب ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے مر جانا تھا, انہوں نے یہ لکھا ہے. دیکھے سر یا بری بات نہیں تو اوکے, آپ اس کو کانٹرڈکٹ کرنا. دس از ہاؤ یو بلڈ اپ دا تھاٹ, رائٹ. آپ اس کو کانٹرڈکٹ کریں ذرا, اس کا یہ مطلب کیوں نہیں ہے کہ انہوں نے مر جانا تھا. سر اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ میری تم سے ملاقات قیامت کے دن ہونی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم مر جاؤ گے اور تم کہیں کھو جاؤ گے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مرنے کا تو یوز لفظ ہی نہیں تو وہ لفظ کیا استعمال ہوئے ہیں, پوری حدیث پڑھیں نا ذرا تاکہ سب کو پتہ چلے. میں آپ کو سناتا ہوں. جی پلیز. وہ ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے. جی ہاں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کو آقا نے ساتھ لیا اور کہا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں. سامنے جب ہے نا ایک جگہ پہ پہنچے تو اللہ کے نبی نے انہیں فرمایا کہ آپ ادھر رکیں, میں نے آگے جانا ہے. اور ان کے آگے آقا نے ایک لائن بتا دی اور کہا کہ چاہے جو ہو جائے, تم جو مرضی دیکھ لو, تم نے یہ لائن کراس نہیں کرنی, ورنہ تم کہیں کھو جاؤ گے اور میری تم سے ملاقات صرف اور صرف قیامت کے دن ہی ہوگی. جی ہاں. دیر بعد وہ دیکھتے ہیں کہ ایک کالے لباسوں میں جو ہے نا لوگ جوک تر جوک آ رہے ہیں اور آقا کے اوپر یعنی کہ چڑھتے جا رہے ہیں. انہوں نے سوچا کہ میں نکلنا چاہوں, یعنی کہ انہیں روکتا ہوں جا کے کہ یہ نبی ہیں اللہ کی, آپ کیا کر رہے ہیں.
تو پھر انہوں نے سوچا کہ میرے نبی نے مجھے یہ کہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں واقعی کھو جاؤں. تو انہوں نے جو ہے نا، یقین تھا انہیں اس بات پہ، تو وہ اندر ہی رہے، وہ باہر نہیں آئے. ایک اور واقعہ مجھے اسی تفسیر میں ملا باب نمبر 20 میں، کہ حضرت جبرائیل کو جب آقا نے کہا کہ تم آ جایا کرو مجھ سے ملنے یا ملاقات کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے حکم کے بنا اپنے زمانوں کو شفٹ نہیں کر سکتے. یعنی کہ یہاں پہ اسپیس اینڈ ٹائم ڈائلیشن کی بات آ گئی ہے. تو مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا گیا، جب میں نے قرآن پڑھا یا کتنے سال ہو گئے ہیں جو میرے خدموں میں جاتے ہوئے یا یوٹیوب کی ویڈیو دیکھتے ہوئے، تو کیوں مجھے سمجھ نہیں آیا. اس کو فریمنگ بولتے ہیں سائیکالوجی میں. فریم کا مطلب کیسے آپ کو سمجھاؤں جو کہ سب کو سمجھ آ جائے. آپ جس میں ذرا آسان الفاظ کا چناؤ کر لوں تاکہ فریمنگ کا کانسیپٹ سمجھ آ جائے. اور یہ اتنا بڑا کانسیپٹ ہے کہ میں آپ کو اسی کے اوپر نا تفصیل بتا دوں تو میرا خیال ہے کہ یوتھ کا 50% تو بھلا ہو جائے انشاءاللہ. سب سے پہلے نا کیسے بتاؤں آپ کو. چلے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہودی جب نا عیسائی جب توریت پڑھتے ہیں نا، توریت تو ظاہر ہے ان کو ایک ہی کتاب ہے نا، توریت اور انجیل تو ملائی ہوئی نا، اولڈ ٹیسٹمنٹ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ. تو وہ 3 جگہوں کے اوپر حضرت عیسیٰ کو ڈھونڈ لیتے ہیں توریت میں. ٹھیک ہے، مسلمان بھی توریت میں نبی علیہ السلام کو ڈھونڈ لیتے ہیں، پتہ نا آپ کو. جی ہاں، اس کو بولتے ہیں آئسوجیزس. ٹھیک ہے، کہ جو آپ ڈھونڈنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا اس کو اپنے کسی بھی سیاق و سباق کے سے بلا امتیاز آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے. اس کو یہ نہیں پتہ چلتا جو ڈھونڈنے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے اور آگے کی سیاق و سباق سے اس چیز کا، اس آیت کا، اس لفظ کا مطلب باقاعدہ بدل سکتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی اور سمجھے، میں مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے. جب عیسائیوں سے کہا جائے نا کہ اوکے فائنڈ می جیزس ان دا اولڈ ٹیسٹمنٹ، دے آر گوئنگ ٹو جمپ ٹو، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کے سامنے کوئی لیپ ٹاپ کھلا ہوا ہے؟ No, just mobile screen. چلیں آپ لکھیں، میں آپ کو موٹی موٹی جگہ بتا. آئزیہ 53، ISAIH، آئزیہ، بک آف آئزیہ 53. اوکے، جب آئزیہ 53 آپ پڑھیں گے نا ایز اے کرسچن تو آپ کو حضرت عیسیٰ نظر آ جائیں گے. اب میں آپ کو پتہ نا، میں آپ کو فریمنگ سمجھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، فریمنگ سائیکالوجی میں کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے کھلی ہے آئزیہ 53. سر گوگل سرچ کرو. یا لکھیں نا، whoever کوئی اور آئزیہ 53 کھولیں نا، آپ کو پتہ چلے. آپ کو آئندہ کے لیے نا افاقہ ہو جائے گا اور کسی مولوی کے ہتھے نہیں چڑھیں گے آپ. پھر ایکچولی مولوی کے ہتھے چڑھے نہ چڑھیں، لوگوں کو بچا لیں گے آپ کہ بھیا بات سنیں، یہ فریم، یہ پرائم ہوئے ہوئے ہیں سارے کے سارے. اصل میں پرائم کا بھی انگریزی میں کوئی اور مطلب نکل سکتا ہے کہ آئی واز پرائمڈ انٹو، یا آئی واز ایٹ دا پرائم آف مائی کریئر. یہ مطلب نہیں ہوتا سائیکالوجی میں پرائمنگ کا. اور فریمنگ کا بھی ہم نے بچوں کی طرح سنا ہوا ہے کہ وہ فریم کیا گیا جی، وہ بندہ اصل میں مجرم نہیں تھا، اس کو فریم کر دیا گیا. یہ وہ مطلب نہیں ہے. اوکے، سائیکالوجی میں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو. میری نا ایک کریٹیکل تھنکنگ کی کلاس ہے، ہوپفلی اب وہ تو اب میرے ایکو سسٹم میں بھی امپورٹ ہو گئی ہے، ابھی شروع ہو جائے گی. اس میں نا میں اس کلاس میں فریمنگ کروا کے باقاعدہ آئی ایکچولی میک پیپل فریم ادر پیپل، ناٹ لائک کرمنلس. کوئی کسی کو کسی جرم میں نہیں فریم کرواتے کیس اسٹڈی بنا کے، نو، بٹ وی یوز دس ٹیکنیک ٹو انڈرسٹینڈ کہ میں جب اس ٹیکنیک کا شکار ہوں گا تو مجھے پتہ چلے میں آئی ایم ان سائڈ دس سائیکولوجیکل ڈیفیکٹ. اوکے، آئی ایم ان سائڈ اے فریم. سو آپ نے کھول لیا آئزیہ 53؟ جی سر. آئزیہ 53. اب آپ ایز اے کرسچن سوچیں. ٹھیک ہے، کون سی بائبل کھولیے پہلے تو یہ بتائیں نا. انٹرنیشنل ورژن. چلو ٹھیک ہے، NIV نا، NIV کھولی. اوکے، تو اس میں بھی ذرا فرق ہے نا. ایتھیوپین بائبل میں آئزیہ 53 یہاں پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور کنگ جیمز کسی اور طریقے سے لکھتا ہے آئزیہ 53 کو.
اب پڑھیں ذرا آئیزیا 53 جلدی جلدی پڑھیے گا تاکہ لوگ جو ہے نا اس کو بور نہ ہو جائیں, کیونکہ آئیزیا 53 is like a chapter نا. Who has believed our message, to whom has the arm of the Lord has been revealed. Yes. He grew up before him like a tender shoot, Yeah. and like a root out of the dry ground. Uh-huh. He had no beauty or majesty to attract us to him. Nothing is in his appearance that we should desire him. He was despised and rejected by mankind, a man of suffering and familiar with pain, like one from whom people hide their faces. آگے چلیں ورس 4-5 پہ چلیں آپ. میں اصل میں میرے سامنے نہیں کھلی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, جی سر. کیا پتا 6-7 پہ جانا پڑے آپ کو. Surely he took up our Oh, there you go. Yeah, okay. So, surely he took up our pain and bore our suffering. ٹھیک ہے, اب یہ کرسچن کے طور پہ پڑھ رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے. اب کرسچن کو تیسرا نظر آنا شروع ہو گیا ادھر. Surely he took up our pain and bore our suffering. Yet we considered him punished by God. ٹھیک ہے, stricken by him and afflicted. یہی لکھا ہو نا. اب میری انگریزی غلط میں بول رہا ہوں تو مجھے اب وہ اتنی دفعہ اس کے اوپر لیکچر دے چکا ہوں, مجھے کافی حد تک یاد ہے. ٹھیک ہے, اوکے. نا غور سے سمجھیں اس بات کو. اب آگے بھی چلتی ہے یہ آیت, آگے پڑھتے جائیں گے آپ کو حضرت عیسیٰ کی پوری شکل نظر آنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, بٹ this chapter is not about عیسیٰ علیہ السلام. اوکے, یہ ایک اور نبی علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. اور ایز اے جیو جب آپ پڑھتے ہیں نا, ایز اے جیو, یہودی کے طور پہ ہے تو یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ نا, یہودیوں کی کتاب ہے, ٹھیک ہے. تو جب ایز اے جیو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ چیپٹر 53 میں یہ ڈینیل کی بات ہو رہی ہے, اور چیپٹر 52 اس کی سرٹیفکیشن دے رہا ہے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو مثال دی ہے آپ کو خالی. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کسی بھی کرسچن کو اٹھائیں گے نا اور اسے کہیں گے آئیزیا 53 پتا ہے, تو اگر وہ پڑھا لکھا ہو تو کہے گا آف کورس پتا ہے, یو نو دیٹ از دا پروفیسی آف گاڈ فار دا سن آف گاڈ. اوکے, تو اس سے پوچھنا ڈو یو نو آئیزیا 52, وہ کہے گا نو آئی ڈونٹ نو آئیزیا 52. ٹھیک ہے, سمجھیے بات. اب بالکل مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. مسلمانوں سے جب کہو نا سورہ احزاب حضرت عائشہ کے لیے آئی ہوئی ہے, تو وہ کہتے ہیں نہیں حضرت عائشہ کے لیے نہیں آئی, اور اہل تشیع ہوں گے تو کہیں گے یہ تو اہل بیت کی آیت ہے. اوکے ٹھیک ہے, تو اس کی پچھلی والی آیتیں کیوں اہل بیت کی نہیں ہے پھر؟ ٹھیک ہے, جیسے ہی آپ اہل تشیعوں کی طرف سے قرآن پاک کھولیں گے اور اہل سنت کی طرف سے قرآن پاک کھولیں گے, قرآن پاک کی وہی والی آیتیں اپنا رنگ بدلنا شروع کر دیں گی. کہاں پہ؟ ان لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو قرآن پاک پڑھا ہو. ٹھیک ہے, اب وہ جو کلر آتا ہے نا دماغ میں, ٹھیک ہے, اس کو فریم بولتے ہیں. اوکے, وہ ایک خاص فریم کے اندر سے دیکھا جا رہا ہے. اس فریم میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا, میں نے خود فریمنگ کی ہے. بائی دی وے, آپ کا نام کیا ہے؟ اسامہ. میں نے آپ کو پہلے ہی فریم کیا تھا کہ کرسچن جب ڈھونڈے گا تو حضرت عیسیٰ مل جائیں گے اس کو. یس. اور یہودی جب ڈھونڈے گا تو یہودی فریم جس فریم کے تھرو آتا ہے نا, وہ فریم ان کے اپنے مولویوں کا ہے نا, رابائز کا دیا ہوا ہوتا ہے. اب جب مسلمان نبی علیہ السلام کو ڈھونڈتے ہیں نا اس میں انجیل میں یا توریت میں, تو توریت میں سانگ آف سولومون میں مل جاتے ہیں نبی علیہ السلام مسلمان کو. ٹھیک ہے, سانگ آف سولومون زبور کی کتاب ہے. ٹھیک ہے, سو وہ زبور اور توریت اکٹھی ہے نا ان کے پاس اس وقت. تو جیسے ہی آپ ایز اے مسلم یا پھر ایزیکیل میں مل جاتے ہیں نبی السلام. ٹھیک ہے, باقاعدہ ورڈ ٹو ورڈ اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق, یہاں کے آگے کی جتنی بھی حدیثیں ہیں اس آیتوں کے فوراً بعد جو حدیث آ رہی نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا تھا اس کو بک آف ایزیکیل میں اسی طریقے سے انجیل میں ریکارڈ کیا گیا. ٹھیک ہے, اور وہ کیا ہے کہ when the angel comes to this prophet and he says read, and the prophet says I cannot read, and the angel says read in the name of thy Lord. ٹھیک ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق, read in the name of thy Lord, and the prophet says but I cannot read for I am unlettered. یہ آیتیں سنا رہا ہوں آپ کو انجیل کی. آپ ایز اے مسلم آپ کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ نبی علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہوا ہے. تو پھر اگر اتنا ہی کلیئر واقعہ لکھا ہوا ہے تو پھر کرسچنس کو پتہ کیوں نہیں چل رہا یار یہ والا واقعہ تو تمہارے نبی کے ساتھ ہوا ہے.
ٹھیک ہے. کرسچن لیکن فریم میں سے دیکھتا ہے اس کو. ٹھیک ہے. You need to understand, book of Ezekiel is not just in this is not just a little topic. This is a big topic in between Jews and Christians themselves. وہ اس چیپٹر کو اور بھی بہت زیادہ ڈسکس کرتے ہیں, بٹ ریگارڈلیس آف کہ نبی علیہ السلام کے اوپر ہوا یہ واقعہ کہ نہیں. Now understand the problem here. The problem is not about what's written in the text. The problem is who's reading the text. اس کو آئیس آف جیزس بولتے ہیں. آئیس آف جیزس کا مطلب ہے کہ جب میں نے کوئی چیز ڈھونڈنی ہوتی ہے نا, تو پھر مجھے وہ اس چیز کی پوری حیثیت اور حیت پوری کی پوری نظر آ جاتی ہے, اور یہ میرا دماغ نہیں دیکھ سکتا کہ اس کے پیچھے اور آگے کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آئیس آف جیزس کو بولتے ہیں. فریمنگ اس کو بولتے ہیں کہ پورا کا پورا جو آپ کا آرگیومنٹ ہے نا, آرگیومنٹ جو پورا کا پورا سوچ کا زاویہ ہے, پرسپیکٹو ہے, وہ پورا کہیں اور سے اصل میں آیا ہوا تھا, اور اس کے لیے آپ نے آئیس آف جیزس کرنا ہی کرنا تھا. ٹھیک ہے. آپ نے وہ اپنی مطلب کی چیزیں لینی تھی. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ فریمنگ کے نقصانات کیا ہیں ہمارے. تو فریم اصل میں توڑنا ہوتا ہے نا. کریٹیکل تھنکنگ سے سب سے پہلے اپنا فریم توڑتے ہیں کہ بھائی میں کسی فریم کا تو نہیں, میں پکچر کو باہر سے دیکھنے کی کیپیبلٹی رکھتا بھی ہوں, یا پھر میں بھی اندر ہی چلا گیا ہوں پکچر کے, مجھے یہی نہیں پتا کہ میں پکچر میں کس جگہ پہ موجود ہوں نا, کینوس پہ کدھر ہوں میں. فریم کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ فریم کے اندر سے باہر نہیں آ سکتے اگر آپ فریم ہوئے ہیں. سو وٹ یو ڈو از یو ریئلی تھنک یور سیلف آؤٹ آف اٹ. اب میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ جیسے میں کہتا ہوں نا کہ انٹر ڈائمینشنل معاملات قرآن پاک میں ہیں, اور میں قرآن پاک کی آیتیں سورہ کہف کی آیتیں, یا سورہ معارج کی آیتیں, یا سورہ واقعہ کی آیتیں, سورہ فاتحہ کی آیتیں, لائک سورہ فاتحہ میں لٹرلی the context is being built, یا پھر اور کیا میں بتاؤں آپ کو, سورہ تکویر. ٹھیک ہے. سورہ تکویر لٹرلی جیسے میں آیتیں کوٹ کروں گا نا, تو میرا سننے والا بھی میرے فریم کے اندر داخل ہو جائے گا. And I know that, okay, I mean that's like a chance I'll have to take. Okay, میں کیا اس کو وہ زبردستی فریم میں ڈال رہا ہوں؟ Well, it can be argued, but میں جس فریم سے اس کو نکال رہا ہوں وہ زیادہ ضروری ہے rather than میں جس فریم میں ڈال رہا ہوں. Because میں جیسے ہی کلاسیکل ڈیفینیشنز اور انٹرپریٹیشن آف دس آیات کو چیلنج کرتا ہوں نا, تو ان کا میجر فریم ٹوٹ جاتا ہے. جیسے ہی ان کا فریم ٹوٹتا ہے نا, تو فار ایگزامپل میں اگر ایک مسلمان بچے کو یہ کہوں گا نا, یا یوتھ کو, کہ یار یہ دیکھو انٹر ڈائمینشنل ٹریول اور ٹریجیکٹریز کی آیتیں قرآن پاک میں ہیں, تو وہ میرے فریم میں نہیں آ رہا, وہ ایکچولی اپنے اوریجنل کلاسیکل فریم سے باہر آ رہا ہے. آپ دونوں ایک وقت میں دو فریمز میں نہیں داخل ہو سکتے, یاد رکھنا, یہ کیپیبلٹی آف دا برین نہیں ہے. So the question is, اگر دو اپوزنگ فریمز کے اندر ایک بندے کو پریزنٹیشن ملتی ہے تو اس کو کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں. اب کوگنیٹو ڈسوننس اس فنومنا کے دماغ کے اس فنومنا کو کہتے ہیں, ذہن کو, کہ جو کہ دو اپوزنگ فلسفے کے بیچ میں آگے کھڑا ہو گئے. Now زیادہ تر لوگ جو کہ انٹر ڈائمینشنل باتیں قرآن پاک کے تھرو کر رہے یا سن رہے ہوتے ہیں, یا میری کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ اس ڈسوننس کا ایک آدھے سیکنڈ کے لیے شکار ہوتے ہی ہوتے ہیں. اگر انہوں نے واقعی کلاسیکل چیزیں پڑھی ہوئی نہیں پڑھی ہوئی, تو وہ میں ان کو فریم کر رہا ہوں. پھر سمجھ رہے, اگر پہلی دفعہ وہ مجھ سے قرآن سیکھے گا تو پھر میں فریم کر رہا ہوں نا اس کو. مگر چونکہ یہ پہلی دفعہ کوئی مجھ سے قرآن نہیں سیکھتا نا, نہ ہی میں قرآن سکھانے کی کلاس ہے میری, یہ سب کے سب یوتھ 20s میں ہیں, آپ لوگ بھی جتنے بھی ہیں, آپ کو کلاسیکل ڈیفینیشنز پہلے سے پتا ہوئی ہیں, یہ فریم ہوئے ہیں نا. اس فریم کے پیچھے ثبوت مانگتے ہیں آپ. مولوی صاحب کو بھی اندھا دھند تو نہیں تقلید کرتے نا آپ کوئی, مگر ثبوت جتنے مرضی مانگیں گے آپ اسی مولوی سے مانگے, اس نے اپنے ہی فریم میں سے ثبوت لے کے دینے آپ کو. اوکے, سو دا بائسنس strengthens its own self so much so کہ آپ اس کے پیچھے بندہ مارنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. اوکے, میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں, جیسے فریمنگ کی, یا جیسے وہ بڑا ایک مشہور جو انجینئر محمد علی صاحب کے اسٹوڈنٹس ہیں نا, وہ میرے پاس بہت زیادہ آتے ہیں کہ آپ اشرف علی تھانوی صاحب کا نام کیوں لیتے ہیں, آپ دیوبندی نہیں ہیں نا. ایسے آئی ڈونٹ کیئر کہ وہ دیوبندی بندہ ہے کہ نہیں, اس کی ایک پوری کی پوری عمر اس کی 100+ بکس کے اندر, اور ایک ایک کتاب 3 4 6 جلدوں کی, اور ایک ایک جلد 300 صفحوں کی, اور صرف فلسفے کے اوپر دین کو مستحکم کرنا, اتنی بڑی کاوشوں کو آپ کیوں ریجیکٹ کروں؟ اینڈ بیکاز انہوں نے, آپ آگے سنیں فریم دیکھیں کیسے ہوا. انہوں نے کیا ہے,
انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ایک بندے کو, اینڈ آئی سیڈ, انہوں نے کیا کہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, and the boy says yes, he literally said that, and I'm like, now did he say کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ مجھے آپ کو پتا ہے نا میں کس کانٹیکسٹ میں کیا بات کر رہا ہوں. جی سر. اوکے, سو when you and rather ان کے اسٹوڈنٹس نے وہ پورا کا پورا چیپٹر پڑھا نہیں ہے کہ جس میں وہ ایک بندہ آیا اشرف علی تھانوی صاحب کے پاس اور اس نے اپنا خواب سنایا اور خواب میں کہا کہ میں خواب میں پڑھا تھا اشرف علی رسول اللہ. ٹھیک ہے, نا چونکہ engineer Muhammad Ali Saab, and I love that guy, okay, and I'm pretty sure people are of two different categories listening to me. A category who love that guy, and another category is who hate that guy. Simple classical framing concept hai. So people who actually love that guy should listen to this. Now جیسے ہی مجھے پتا چلتا ہے نا, کیونکہ میں رویا کے اوپر نا بہت سال گزارے ہیں, تعبیر رویا کے اوپر نا میرے ایسے اساتذہ تھے وہ کرتے ہی تھے, تو میں ان کی وجہ سے, اور ہر یوتھ کو, ہر لڑکے کو فیسینیشن ہوتی ہے, لڑکیوں کو بھی, کہ یار یہ کیا سائنس ہے نا. نبی علیہ السلام کی اتنی تواتر کی یہ سنت ہے کہ ہر فجر کے بعد, ہر نماز, ہر روز فجر کے بعد نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں یہ باقاعدہ اعلان کرتے تھے ہر نماز کے بعد کہ کسی کو خواب آیا ہے رات کو تو ابھی سنائے. سو اٹس ناٹ اے اسمال میٹر. اسلام میں اتنا بڑا واقعہ ہے خواب کو, اور اس کی نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ آخری دور میں جو اللہ تعالیٰ کی انتظامات ہیں مومنین کے لیے وہ خواب ہے کہ جب دجال کا ٹائم چل رہا ہوگا تو ظاہر ہے ہر چیز ہی 2 نمبر فراڈ ہوگی نا, ہر چیز میں فراڈ ہوگا, اتنا زیادہ فتن پھیل چکا ہوگا, تو کیسے کسی کی کسی بات پہ کوئی یقین کرے گا. اس لیول کا فراڈ ہے. میں اس حدیث کی تفصیل میں جاؤں تو میں آپ کو بتاؤں, گھنٹہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کس لیول کے اوپر ایک عام مسلمان کی حالت تباہ ہو جانی ہے کہ وہ اپنے باپ سے بھی دھوکہ کھائے گا, اپنی ماں سے بھی دھوکہ کھائے گا, اپنے دوستوں سے بھی دھوکہ, اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوگا کون صحیح ہے کون غلط ہے. تو نبی اسلام نے اس وقت یہ شاہ فرمایا کہ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے تو گائیڈنس نہیں چھوڑنی نا, تو اللہ تعالیٰ خوابوں کے تھرو مومنین کی گائیڈنس کریں گے, کہ اگر وہ والا خواب آ گیا جو اللہ کی طرف سے, اور اس کی نشانیاں نبی اسلام نے بتا دی. میرے استاد تو کہہ رہے تھے کہ اگر کعبہ اور نبی اسلام اس چیز کو کوئی اسیسینیٹ کر دینا کہ خواب کو, اور خواب کے اندر آپ کو یہ ویلیو ختم کر دے خواب کی, اور آپ کو یہ نہ سکھائے کہ خواب کو کیسے خود انٹرپریٹ کرتے ہوتے ہیں, تو آپ کو اللہ ہی بچائے آخری دور کے فتن میں, تو آپ کو پھر کوئی فرشتہ ہی آ کے وحی کرے. تو اس کے علاوہ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی وحی نہیں کرنی نا, کہ آپ نبی اسلام تو کے بعد وحی تو نہیں ہوتی. تو اب آپ تو گئے, آپ کو میجر جو نیوکلیر جو ہے نا بم آپ کے فلسفے میں ڈال دیا, اگر خواب کو آپ نے ڈی ویلیو کر دیا. تو نبی اسلام کی حدیث اتنی کڑی ہے خواب کے اوپر. اب میں آپ کو کسی وجہ سے یہ پوری کی پوری بات بتا رہا ہوں, میں نے جو کانٹیکسٹ بتایا نا خواب کا اور حدیث کا دجال کا, اب میں نے فریم کر دیا آپ کو. Now I'm only talking about 2 people who actually love this guy, جس کے اوپر وہ انہوں نے کہا ہے میں دیوبندیوں کو اشرف علی رسول اللہ والوں کو نہیں میں مانتا, یہ تو کفر ہے, آپ کے بابو نے کتاب میں لکھا ہے. Now you have to understand میں نے آپ کو کس فریم میں داخل کیا. ابھی غور سے سمجھے اس بات. جیسے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ تعبیر رویا کیا ہے اور اس کی سائنس کیا ہے, اور میں نے آپ کو حدیث جان کی بتائی ہے تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ نہیں سر خواب کی کیا ضرورت ہے, خواب ہمارے پاس کتابیں لکھی ہوئی ہیں, خواب کی ضرورت کتابوں میں بتائی ہے, نبی اسلام کی ڈائریکٹ حدیث, اور میں نے آپ کو تواتر سے وہ سنت بھی بتا دی. ٹھیک ہے, I'm pretty sure you know کہ خواب کی کتنی بڑی ویلیو, کسی اور دین میں خواب کی ویلیو نہیں ہے, اللہ کے دین میں خواب کی سپریم ویلیو. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ بندے نے بات کی ہے, فار ایگزامپل اس وقت محمد علی مرزا صاحب نے بات کی, تو آپ سب سے پہلے ایز اے اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی دیکھتے ہیں کہ اوکے یہ کس فریم سے بیٹھ کے یہ فلسفہ مرتب ہو رہا ہے, یہ سوچ کہاں سے آ رہی ہے, کس فریم سے سوچ آتی ہے نا. دین یو انڈرسٹینڈ کہ اوکے یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اے لاٹ آف میتھس, مے بی ہی از انسپائرڈ بائی اے لوکل سائیکالوجی, اینڈ فریم ادھر سے لے رہے ہیں جو کہ اہل حدیث اسکالرشپ کی سائیکالوجی ہے. اہل حدیث اسکالرشپ خوابوں کو سیریس نہیں لیتی. Now I do not know جن محمد علی صاحب اہل حدیث ہیں کہ نہیں, I do not know that. Okay, maybe he is not, maybe he is a Barelvi. I'm not saying کہ ان کا فرقہ کیا ہے, میں ان کی فریمنگ کی بات کر رہا ہوں. کیا پتا بچپن ان کا بریلویزم میں گزرا, کیا پتا بچپن ان کا اہل حدیث میں گزرا, کیا پتا مجھے نہیں پتا کیا. I did not talk to him. Okay, but seems like کہ ان کی یہ فریمنگ جو ہے نا سائیکولوجیکل فریمنگ وہ اہل حدیث اسکالرشپ کی ہوئی ہے. اور جیسے ہی آپ اہل حدیث اسکالرشپ کی فریم کے اندر سے بات کرتے ہیں تو آپ جس مرضی اسکالر آف اہل حدیث کو جا کے خواب سنائیں نا, یہاں تک بھی کہتے ہیں نا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے, تو وہ بلیٹنٹ ریفیوٹ کریں گے آپ کو
کہ یہ آپ کو کیسے پتا کہ وہ نبی علیہ السلام ہے؟ آپ نے دیکھے ہوئے نبی علیہ السلام؟ آپ پہلے ان کا حلیہ بتائیں. ہم صحابہ کے تھرو احادیث، صحیح حدیث کے تھرو پہلے ویریفائی کریں گے کہ یہ نبی علیہ السلام ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ یہ اس فریم سے آ رہے ہیں، کس فریم میں یہ تھاٹ پروسیس ہے. اور جو دوسرا فریم ہے نا، جو بریلویزم کا یا دیوبندیزم کا، اس میں یہ والا سوال ہی پوچھا جاتا ہے کہ آپ حلیہ بتائیں. ٹھیک ہے، آپ اس میں وہ خواب پوچھا جاتا ہے اور خواب کے اندر سے وہ دعوت کا آنسر یا مطلب نکال جاتا ہے. Now I'm not saying کہ میں دیوبندی ازم کی طرف یا بریلوی ازم کی طرف ٹلٹیڈ ہوں یا میں اہل حدیث ازم کی طرف ٹلٹیڈ ہوں. میں جان کے اپنے فریم میں ڈالنا چاہ رہا ہوں آپ کو. میں آپ کو اس اوریجنل فریم میں ڈالنا چاہ رہا ہوں. وہ اوریجنل فریم ڈائریکٹ اس سنت کا ہے تواتر سے، کہ جس میں نبی علیہ السلام خود پوچھتے تھے کہ کوئی خواب آئے تو سناؤ. اور آپ کو پتا ہوگا کہ پڑھا ہو سیرہ میں، آپ پڑھیں سیرہ میں باقاعدہ رویا کا چیپٹر ہے، بہت ہی بڑا چیپٹر ہے، رویا خواب کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کی تعبیر جو ہے اس نکالنے کے لیے نبی علیہ السلام نے، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، پھر علی بن ابی طالب نے، عبداللہ بن عباس نے، میں آپ کو کیسے ایسے صحابہ کے نام بتاؤں. حضرت عمر بن خطاب نے جب تعبیریں بتائی ہیں لیٹر آن اپنے ٹائم پہ، نبی علیہ السلام کے ٹائم پہ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی تعبیر بتائی، اور ایک دو ابو بکر صدیق نے تعبیر بتائی. اور ایک صحابی نے خواب سنائے نبی علیہ السلام کو مسجد نبی میں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں اس کی تعبیر بتاؤں؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جی آپ بتائیں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس خواب کی تعبیر بتائی، اور میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا خواب میں کیا بتایا تھا، بٹ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدھی تعبیر آپ نے بالکل ٹھیک بتائی ہے اور آدھی نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے تعبیر کا کانسیپٹ جو ہے. پھر جب مولانا سیری کے ٹائم کے اوپر یہ بہت زیادہ محنت کر کے مولانا سیری نے جس لیول تک لے گئے، پھر مولانا اسماعیل آئرینین جو تھے وہ ان کے 200 سال بعد آئے ہیں، اور he took it to a totally different level. اب میں آپ کو کیوں یہ ساری کی ساری تمیدیں باندھ رہا ہوں؟ What do you think I'm doing here? I'm actually creating a frame here. اوکے، اب جیسے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ تعبیر رویا کی سائنس کیا ہے، اور سائنس لٹرلی سائنس اس کے رولز کیا ہیں، اور جیسے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خواب میں جو کچھ بھی آئے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اس نے دیکھا ہے، اس کا ٹوٹلی ڈفرنٹ مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جلدی سے، کیونکہ مجھے اب میسج آ گئے ہیں کہ وہ روم میں انٹری ہو گئی ان کی، ان ہوسٹ کی. سو جیسے مولانا سیری کے پاس ایک بندہ آیا، اور اب ان کے اسٹوڈنٹ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس بندہ آیا نے کہا کہ مولانا میں نے شیخ ایک خواب دیکھا، تعبیر بتائیں. تو مولانا سیری نے کہا بتاؤ کیا خواب دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھا میں اذان دے رہا ہوں. تو مولانا سیری نے اسے کہا کہ آپ کو آج نہیں تو کل تک یہ کوتوال پکڑ لے گا، آپ جیل میں جانے والے. تو اسی دن یا اگلے دن شام کو دوسرا بندہ آیا، اس نے خواب سنایا، اس نے کہا کہ شیخ مجھے خواب کی تعبیر بتائیں. اب اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں، تو اس بندے نے کہا کہ شیخ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں ایک اذان دے رہا ہوں. تو مولانا سیری نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا بڑا کام لیں گے، اور آپ کی دعوت بڑی بڑی جگہوں پہ پہنچیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کی دعوت کو قبول کرے، ریا نہ آنے دیجیے گا. اسٹوڈنٹ نے کہا آپ نے ایک ہی خواب کی دو الٹی تعبیریں کیسے بتا دی؟ تو مولانا سیری نے کہا کہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ میری فریم کی جو بارڈرز ہیں نا وہ مستحکم ہوتے ہیں. میں آپ کو مثال اس لیے دے رہا ہوں. مولانا سیری نے کہا کہ اصل میں خواب کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، خواب کی ایکویشن بنتی ہے جس بندے نے خواب دیکھا ہے. ٹھیک ہے، اور میں ان دونوں کو جانتا ہوں، دونوں میرے علاقے کے. ایک جو ہے وہ نامی چور ہے، میں اس کو جانتا ہوں، ابھی تک وہ پکڑا نہیں گیا، اور دوسرا جو ہے وہ جید اسکالر ہے، اینڈ ہی از ٹرو ٹو دا پرپز. میں اس کو دونوں کو جانتا ہوں. اذان جو ہوتی ہے، اذان آپ کی انویلنگ کو کہتے ہیں. انویلنگ کا مطلب ہے پردہ بے نقاب ہو جائیں گے آپ. اب جیسے ہی وہ چور بے نقاب ہوگا تو پکڑا جائے گا، اور جیسے ہی اسکالر بے نقاب ہوگا تو اس کی دعوت آگے پھیلے گی. اٹس لائک پبلک، آپ پبلک ہونے والے ہیں ابھی. یو آر گوئنگ ٹو گو وائرل، ویئر ایور یو آر ان سائڈ از گوئنگ ٹو گو وائرل. یہ اذان ہے. نا میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اذان جب آئے تو اس کا یہ مطلب لینا ہے آپ نے. اوکے، واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ خواب کی ایک بہت بڑی ویلیو ہے سوائے اہل حدیث اسکالرشپ کے، بیکاز انہوں نے جو فریم کریٹ کیا ہے وہ 250 سال پہلے، 300 سال پورے ہو گئے اب تو تقریباً ایک خاص طریقے سے انہوں نے ایک فریم کریٹ کیا تھا جو کہ ڈیٹرنٹ تھا تعبیر رویا کے اوپر. And you have to take a sample yourself. Go to any real scholar, okay, اہل حدیث، ان سے کہنا کہ اگر خواب میں نبی اسلام آ جائیں تو یہاں تک بول دیں گے کہ کیا پتا وہ حضرت سعد ہوں، کیونکہ حضرت سعد کی جو چہرہ مبارک تھا وہ نبی اسلام کے ہو بہو تھا. تمہیں کیسے پتا کہ وہ نبی اسلام تھے؟ یہاں تک بول دیں گے. You have to understand, they are never going to take a chance on this, because جس
کرٹیکل نس کے بارے میں ڈسکرپشن ڈال دی گئی ہے نا اس فریم میں, اس میں اتنا بڑا رسک آ جاتا ہے کہ آپ وہ رسک اٹھا نہیں سکتے ایز اے مسلم. باقی کی جو اسکالرشپ ہے وہ والے رسک کو کیٹر ان نہیں کرتی اپنے فریم میں. Now you need to understand how big of a problem it can become, and I'll tell you in a bigger frame, if I have to choose bigger frame کے اندر کہ دجال کے ٹائم پہ مجھے خواب کی کیسے گارنٹی ہوگی کہ میں وہ ہوں گا, تو مجھے وہ 2 گارنٹیز نبی علیہ السلام نے بتائی ہوئی ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا, اور جس نے کعبہ دیکھا اس نے کعبہ ہی کو دیکھا. اب کعبے کے تھرو ڈائریکشن تو دی جا سکتی ہے یہ دجال کے ٹائم پہ, اور نبی علیہ السلام کے تھرو ڈائریکٹ انسٹرکشن دی جا سکتی ہے. یس بالکل. تو اگر یہ دونوں چیزیں بھی میں نے ڈیٹیریٹ کر دوں تو مجھے ایک ایز اے مسلم کون سی راکٹ سائنس کے تھرو میں دجال کے ٹائم پہ وہی خواب کا 146 حصہ ہے جو کہ ٹھیک ہے 1/46 حصہ وہی کا ہے, وہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے کیا ہدایت مل رہی ہے اللہ کی طرف سے, کیا میسجنگ ہو رہی ہے. سو آئی ہیو ٹو لک ایٹ کہ متن کیا ہے, پورے کے پورے فریم کو کریٹ کیسے کرنا ہے یا توڑنا, کون سا فریم توڑنا ہے. تو اسی وقت میں اہل حدیث اسکالرشپ کا یہ فریم توڑ دیتا ہوں. اوکے, بیکاز I can see through and through the big picture. Not that I am too wise or میں کو Isaac Newton ہوں. No. You need to understand the technicality of all of this is. اب میں نے آپ کو کیوں بتایا. اب ایک بندہ اشرف علی تھانوی صاحب کے پاس آ کے کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بول رہا ہوں اشرف علی رسول اللہ. اس کا کہیں سے بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ اشرف علی جو ہے وہ اپنے آپ کو رسول اللہ سمجھتا ہے. اس کا لٹرل مطلب یہ ہے, لٹرل خواب کا. اور مجھے تعبیر رویا کے اوپر بہت ہی تھوڑا ایکسپیرینس ہے کہ میرے اساتذہ کے تھرو جو میں سیکھا. اوکے, اس کا پھر بھی مجھے پتا ہے اگر اسکالرشپ کو میں سناؤں یہ خواب, تو اگر میں اپنے بارے میں یہ خواب سناؤں فار ایگزامپل کہ میرے ایک اسٹوڈنٹ نے آگے مجھے کہا, مجھے آئی سویٹ یو ریئل اسکالرس جو عربینس انہوں نے مبارکباد دینی کہ تو کسی ایک سنت کا اہتمام کر رہا ہے. وہ سنت نہ چھوڑ, چیک کر وہ کون سی سنت ہے, کیونکہ ایک بندے نے آگے تو یہ خواب سنا تو کوئی کسی نہ کسی سنت کا اہتمام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, میں وہ ایسے ایسے خواب سناؤں جو میں نے خود سنے ہیں, میرے اسکالرس کو, میرے اساتذہ کو آ کے لوگوں نے سنائے ہیں. میں اس لیے نہیں سناؤں گا, وہ شارٹ ویڈیو کٹے گی اور پتہ نہیں کیا کیا ادھم مچا دیں گے لوگ, کہ ساحل ندیم نے کیا بول دیا. اور وہ ایسے ایسے خواب ہیں کہ اگر وہ خواب کسی اہل حدیث اسکالرشپ کو سنا دے یا پھر کسی عام سے کسی مولوی کو سنا دے تو وہ لٹرلی گولی مار دے گا کہ تو نے یہ بات کر کے سیدھی زبان. اور خواب آیا بھائی, خواب کوئی اسکرپٹ تھوڑی ہوتا ہے, اللہ کی طرف اس کا مطلب نکالو. سو میں وہ اس کی ایک مثال دیتا ہوں, بلکہ اب میں اور کیا خواب سناؤں آپ کو, بس آپ کو اتنی سی بات پتہ ہونی چاہیے کہ آن کر دیجیے اور ایڈ کر دیجیے روم کے اندر, وہ بار ریکویسٹ کر رہے ہیں. کون لوگ, مجھے تو یہ ریل پہ کیسے آن کرتے ہیں سر؟ روم ان لاک کر دیجیے آپ, یا ہم میں سے کسی کو ماڈریٹر بنا دیجیے. آپ کون بول رہے ہیں؟ میں سید عمر شاہ. یہ لے میں نے آپ کو ماڈریٹر بنا دیا, اب یہ دونوں چیزیں کر دیجیے. ٹھیک ہے, تو اب ہوتا کیا ہے کہ جب ایک بندہ یہ آگے کہے گا نا اشرف علی, میں نے خواب دیکھا اشرف علی رسول اللہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اشرف علی تھانوی نے کوئی ایک سنت کا اہتمام ایسا کیا ہوا ہے. اس کا منیمم مطلب بتا رہا ہوں میں کہ جو کہ اس بندے کو انہوں نے خواب کے تھرو, اس تعبیر کے تھرو بتا دینی ہونی تھی. کیا پتا بتائیے کیا نہیں بتائی, ایٹ لیسٹ یہ میں اپنی ناک کی شکل میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس کو دیکھنا کیسے. میں آپ کو تعبیر نہیں بتا رہا ہوں خواب کی, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ایک بندے نے کہہ دیا کہ میں نے خواب میں دیکھا اور انہوں نے لکھ دیا, تو یہ کہیں سے بھی نہیں آپ نے لینا کہ اشرف علی تھانوی نے کہہ دیا میں کوئی رسول اللہ ہوں, اللہ کا رسول ہوں بھیجا ہوا. اف اینی تھنگ اشرف علی تھانوی صاحب کی باقی کی ساری کتب بلیک اینڈ وائٹ گارنٹیز دے رہی ہیں کہ وہ ختم نبوت کے سب سے بڑے فوجی تھے اپنے ٹائم پہ. تو وہ اگر کوئی غلطی کرتے بھی نا تو ایٹ لیسٹ یہ والی غلطی نہیں کرنی تھی انہوں نے, اور مرتے دم تک نہیں کی. سو اگر پھر بھی انہوں نے قلم بند کر دیا یہ والا واقعہ, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس کو ایز اے اس فریم میں سے نہیں دیکھیں گے کہ جس فریم میں یہ کیا لکھ دیا کہ اشرف علی رسول اللہ. غور سے سمجھیں اس بات کو. سو میں آپ کو یہ خواب سنا ہی دوں تو بہتر ہے. یہاں پہ ایک ریلیونٹ خواب میرے ذہن میں بھی آ گیا کہ ایک خاتون نے آ کے مولانا سیری سے خواب بھجوایا. ٹھیک ہے, وہ اس کو چھوٹا سا ریفرنس دے دوں کہ she was in royalty of her place. تو اس نے خواب کے دیکھا کہ میری پوری قوم آ کے میرے ساتھ زنا کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ڈر گئی کہ میں پتہ نہیں کس غلط قسم کی عورت ہوں. اور مولانا سیری نے خواب کی تعبیر کیا بتائی ان کو
ان کو کہا کہ یہ بہت ہی مبارک خواب ہے تمہارا, پوری قوم کو تمہارے سے کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچنا ہے, اور تم ایسا سٹیپ لینے والی ہو کہ جس کے تھرو پوری قوم جو ہے نا وہ for many years they are going to benefit from some decision that you're going to take. آپ غور سے سمجھیں اس بات کو کہ اگر مجھے ایسا خواب آئے تو میں نے تو مطلب دیگیں بانٹنی ہے, استغفار کے 1000 نفل ماننے اور پتہ نہیں کیا کرنا نا, بیکاز میں جس فریم سے دیکھوں گا نا اس چیز کو وہ بتائے گا کہ میری پرائمنگ کس نے کی ہے, سائیکولوجیکل ٹیوننگ کس اسکول سے ہوئی ہے, اسٹف لنس سو آن سو فورتھ. اب ہوا بھی یہی اس خاتون کے ساتھ, she actually became one of the, I think یمن کی تھی اس وقت کہ یا پھر wherever Ethiopian, I don't remember that. And that dream is probably a signature trademark of how people got to understand کہ کس طریقے سے تعبیر رویا کتنی بڑی چیز ہے. اب میں نے آپ کو زیادہ تفصیل نہیں بتا رہا, بس اتنی سی بات بتا رہا ہوں کہ جب بھی آپ مجھے ملتے ہیں نا ان کے اسٹوڈنٹس اور کہتے ہیں کہ آپ اشرف علی تھانوی کو پروجیکٹ کرنا بند کر دیں, وی سی سو مچ سملیرٹیز بٹوین یو اینڈ ہز میسجنگ, آپ بھی فرقوں کے خلاف ہیں. میں فرقوں کے خلاف ہوں نہ ہوں, مگر یہ بیسس نہیں ہے فرقہ توڑنے کی, کیونکہ آپ اس سے آئی کیو لو کر رہے ہیں لوگوں کا کہ میں ایک جملہ پکڑوں اور اس میں سے میں سارا کچھ نکالوں, مطلب اس میں سے اس کو ایک بالٹی کی طرح اس کے اندر سے جو کچھ نکال سکتا ہوں میں نکالتا ہوں, حالانکہ اس جملے کی کوئی ویلیو ایسے نہیں. Now, I'm not supporting the Deoband scholarship. What I'm saying is, if you have to reject Deoband scholarship, this is not the case study for it. یہ کیس اسٹڈی غلط ہے کہ انہوں نے ایک بندے کے خواب کی تعبیر میں بتا دیا اور کہہ دیا کہ اچھا پڑھ نظر یہ کلمہ اگر تو نے خواب میں دیکھا ہے, تو وہ اس بندے کو literally he's putting him on a test کہ کیا تجھے واقعی پتا ہے کہ تو جو میں کہوں گا تو وہ مانے گا, یا پھر تو بھی خالی پر ٹائم پاس کرنا ہے. اور اس نے جب پڑھنے کی کوشش کی تو انہوں نے روک دیا کہ نہ پڑھی مت, آئی ایم ناٹ رسول اللہ. رسول اللہ کا مطلب ایک ہی ہمارا نبی ہے. میں تو خالی یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ تو آئے اور بس فین بنا ہوا پھر رہا ہے, میں ڈائی ہارڈ فالوور ہوں آپ کو, تو واقعی میں آر یو ٹرو ٹو وٹ ایور وٹ یو آر سیئنگ. سو اینڈ دین ہی ان کو پھر اس کو جو بھی تھانوی صاحب نے کام دیا کہ بھائی اپنی زندگی کو کیسے کیا کام کیا دین پہ کیسے لانا ہے. I do not know what happened later, nor do I care. What I want to know, what I want you to know, what I need to tell you is کہ فریم توڑنا سب سے پہلے ضروری ہے. ایک مسلمان سب سے پہلے اس فریم کو توڑے, اور یہ اسکالرشپ کا جتنا بھی فریم ہے نا اس وقت وہ سارا کا سارا اس فریم کے اندر سے باتیں کر رہا ہے. اور اگر آپ ان کا جواب دینے کے لیے پہنچ جائیں گے تو آپ کبھی بھی فریم نہیں توڑیں گے ان کا, آپ ہمیشہ ان کا جواب دیتے ہیں فریم کے باعث سے. اور آپ نوٹس کریں گے میں جس مرضی اعتراض کا جواب دیتا ہوں اس بندے کے فالوور مجھے گالیاں دے رہے ہوں گے, بیکاز میں اس فریم میں داخل نہیں ہو رہا ہوں. اور اس فریم میں داخل ہو گیا ایک دفعہ, جو مرضی میں کر لوں وہ فریم پکا کر دوں گا میں. اس سے بہت بہتر ہے میں اپنے اوپر گالیاں لے لوں, اپنے اوپر الزامات لے لوں, اپنے اوپر فتوے لے لوں, مگر وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اس فریم میں داخل ہونے کا رسک نہ لوں. اور مجھے پڑیں گی گالیاں, I'm pretty sure کل یا پرسوں تھوڑے سے فتوے نہیں ہے میرے اوپر نا, تھوک لگ چکا ہے میرے اوپر پہلے سے, تو پہلے بھی ڈیتھ وہ تھریٹس نہیں کم نہیں آتی ہیں, ابھی اور آ جائیں گی کوئی بات نہیں. مگر دائی کا سب سے پہلا مشن یہ ہوتا ہے کہ بھیا اپنی نہیں کھیلنی یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہیں بولنا, ورنہ آپ اسلام کا تو دور کے کزن بھی نہیں ہے. یہ تو بیسکس ہے نا اسلام کی بات کرنے کی. سو اف آئی سے کہ یو نو واٹ, جو اسکالرس اس پہ آج کل سارے ہی شروع ہوئے میں فار سم ریزن انٹر ڈائمینشنل اعتراضات میرے اوپر, کوئی آ رہا نا کس نے کوئی ویڈیو وائرل ہو گئی ہوگی یا ان کے کوئی ایوانوں میں پہنچ گئی ہوگی, تو یہ اپنے فریم میں سے ڈھونڈ رہے ہیں. میں آپ کو کلیئرلی بتائی جا رہا ہوں کہ تابعی, مجھے کہتے ہیں تابعی سے بات نہیں آئی, آپ کو کیسے آ گئی ہماری اسکالرشپ کو؟ آپ کی اسکالرشپ تابعی تو ہے ہی نہیں, آپ کی اسکالرشپ ایز مچ ایز ابن تیمیہ ابن کثیر تک جاتی ہے. یہ کون سے تابعی نکالیں آپ نے؟ میں آپ کو تابعین کے اور صحابہ کے قول نقل کر کے بتائی جا رہا ہوں, آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ ابھی آپ نے حدیث سنا دی ہے کلیئرلی, بلیک اینڈ وائٹ حدیث سنائی ہے آپ نے, بٹ یو ہیو نو آئیڈیا. دے ٹوک اٹ ایز کہ مر جائے گا اور قیامت والے دن ملاقات ہوگی عبداللہ بن مسعود. نبی علیہ السلام نے تو کہا ہی نہیں ہے, ہی لٹرلی ایکسپلین ٹو ہم کہ تو گم ہو جائے گا, اس لائن کے اندر تجھے راستے ہی نہیں ملیں گے اور تو ڈھونڈتا کھوج لگاتا رہ جائے گا. آپ اس حدیث کی شرح میں جائیں اور تفصیل پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں کس طریقے سے اس کے اردو ترجمے کیے گئے ہیں. آپ کو میں کیسے بتاؤں, جب یہ والی حدیث کے ذخیرے جب پاکستان میں عربی سے اردو کی رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پھر, کیسے آپ کو اتنا تو آنسر آ گیا ہوگا آپ کو اسامہ کہ جیسے ہی آپ اس حدیث کی شرح میں سب سے پہلے ترجمہ کرتے ہیں نا, تو ترجمہ کیسے کریں گے آپ؟
آپ اس کا ترجمہ اپنے فریم میں سے کریں گے نا. تو جب ترجمہ ہی غلط ہوگا تو شرح تو بعد میں لکھنی ہوتی ہے نا اسکالرشپ نے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں فی ظلال القرآن جب پڑھا تھا نا, فرسٹ ٹائم آئی اوپن فی ظلال القرآن, تو میں دیکھا اس کے حاشیے بہت چھوٹے چھوٹے سے اس کی فریم بنے میں, یہ لفظ مجھے نہیں بولنا چاہیے, اس کے جو بہرحال اس میں بہت بڑے بڑے حاشیے کھینچے ہوئے تھے. حاشیے کھینچنے کا مطلب پتا نا, نیچے کامنٹری کرنی ہے انہوں نے. اب فی ظلال قرآن کی جو کامنٹری میں نے جو میں نے پاکستان آ کے دیکھی نا, فرسٹ بک آئی باٹ وین آئی لینڈیڈ ہیئر فار فی ظلال قرآن, میں پرانا واقعہ سنا رہا ہوں وہ, اینڈ آئی سیڈ مجھے فی ظلال قرآن دیں, ہی سیڈ اردو میں یا انگلش میں, نا سے نہیں مجھے اردو میں دیں. اور آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں, جیسے ہی میں نے وہ کتاب کھولی, حاشی 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 ایسے کٹا ہوا ہے, مطلب آدھا پیج کا حاشیہ نیچے, کیوں کامنٹری ہے نا, یہ تو ترجمہ چاہیے تھا مجھے. تو مطلب فی ظلال قرآن پہلے سے ہی ایک تفسیر ہے, اس کا ترجمہ چاہیے تھا نا مجھے, وہ عربی میں ہے, اب مجھے اردو کا ترجمہ چاہیے. مگر اردو کے ترجمے میں حاشیے کیا کر رہے ہیں؟ اگر سید قطب نے حاشیے لگائے تھے تو سمجھ سکتا ہوں میں, انہوں نے حاشیے اگر لگائے بھی ہوں تو آپ کو ترجمہ کرنے میں حاشیے کی ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ آپ تو لٹرل ٹرانسلیشن کر رہے ہیں اس کی. مگر کیا ہو رہا تھا سوچیں ذرا, جس بھائی صاحب نے یہ اپنی طور پہ مشن بنایا تھا نا, میں ان کا نام نہیں بتا رہا ہوں, بڑے پائے کے اسکالر ہیں پاکستانی, انہوں نے کیا کیا ہوا ہے, ترجمہ کر رہے ہیں فی ظلال قرآن کا اور حاشیے میں کھینچ رہے ہیں یہ سید قطب کی رائے ہے, یہ ہماری رائے نہیں ہے, ہمارے میجورٹی اسکالر جو ہیں وہ برصغیر کے, وہ یہ اس آیت کو ایسے نہیں لیتے. بھیا تو اپنی تفسیر لکھ لے, تو فی ظلال قرآن کا ترجمہ کر رہا ہے یا اس کے ترجمے کے اوپر مقدمے کر رہا ہے؟ وائی ڈیڈ یو سے کہ فی ظلال قرآن, کتاب فی ظلال قرآن تو سید قطب کی ہے, آپ نے نیچے حاشیے لکھ کے اس کا ٹائٹل کیوں نہیں چینج کیا پھر باہر ٹائٹل بک کے کور کے اوپر؟ وہ تو آپ کی کتاب ہے, نیچے آپ لکھتے ہیں مقدمہ فی ظلال قرآن یا مقدمہ عن فی ظلال قرآن. تو میں سمجھ سکتا تھا یہاں آپ کی اور بڑے صغیر کے اسکالرشپ کی رائے اپنی طرف سے وہ فریم سے باہر نہیں آ سکتے تھے, وہ غصے سے ابل رہے تھے. صاحب آپ حاشیے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا, غصے سے ابل رہے ہیں وہ مولوی صاحب جو ترجمہ کر رہے ہیں. غصہ اتنا کہ انہوں نے باقاعدہ الفاظ کا چناؤ دیکھیں آپ, تمہیں اتنا ہی اگر برا لگتا ہے اس کا فلسفہ تو کیوں ترجمہ کر رہے ہو اس کا, اپنی طرف سے اللہ کا کام کر رہے ہو, لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہو. اور یہ فراڈ کی بھی سب سے گندی قسم ہے کہ ایک بندے نے اللہ کی کتاب کی تفسیر کی ہے, اس کے نام کے اوپر تفسیر میں ترجمہ تم نے چھاپا ہے اور اس میں حاشیوں میں اپنا غصہ نکالتے رہے ہو. سو اٹس اے بگ پرابلم, اٹس اے ویری بگ پرابلم. آپ اپنا فریم نہیں چھوڑ سکتے. اب سید قطب جیسے بندے نے بھی تیرا فریم نہیں توڑنا, تو میں کیسے تیرا فریم توڑوں گا انکل؟ سوچنے والی بات ہے نا. سو اٹس اے بگ پرابلم اینڈ یو کین سالو دس پرابلم بیکاز آپ کے فریم ابھی پکے نہیں ہوئے. میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں نا, 40 سال پلس میری کوئی خاص امید نہیں ہے. اور یو تھنک دیٹ, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے 40 سال پلس کے بعد؟ میں کہتا ہوں مرنے کا ویٹ ہی کر رہا ہوں ان کی. اگر اس قوم نے سدھرنا ہے تو 20 سال والے نے سدھارنا ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ ابھی آپ کے فریم کرسٹل نہیں ہوئے ہوتے. آپ سوچ رہے ہوتے ہیں یو ہیو دیٹ گٹس اینڈ انرجی چاہیے ہوتی ہے فریم سے باہر آنے کے لیے. اور انرجی صرف اور صرف وہ والے وہ جو کہتے ہیں نا بہادر اور شجاعت پسند سوچنے والے مسلمان اس انرجی سے باہر آتے ہیں فریم سے, کہ نہیں مجھ سے نہیں ہو گئے. ورنہ بابا تو کبھی زندگی میں نہیں آئے گا. وہ تو کہتا ہے بھائی اب میں نے یہ چانس لیا تو میری تو ساری عمر ضائع ہو گئی. سمجھے؟ فریمنگ اتنا گندا کانسیپٹ ہے اگر آپ کو نہیں پتا اس کا, اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اس کے استعمال بھی ہیں, اس کے فائدے بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ نے واقعی میں, کیونکہ ایک خاص ایج میں آپ کو فریم کی ضرورت پڑتی ہے. جب آپ اسپیکنگ میں ہوتے ہیں, دعوت میں ہوتے ہیں, یا انفلوئنس میں ہوتے ہیں, انفلوئنسر ہوتے ہیں آپ, تو آپ جان کے فریم کریٹ کرتے ہیں تاکہ بچہ خود ہی توڑ لے گا بڑے ہو کے. پہلے اس فریم سے تو مطلب پہلے کوئی تو اس کو سائیکولوجیکل کانسٹرکٹ بولتے ہیں, کچھ تو کنسٹرکشن کر کے دوں نا اس کو میں. تو جیسے ہی میں کنسٹرکشن بزنس میں آؤں گا سائیکالوجی کے, میں فریمز خود کریٹ کروں گا اس کے. اوکے, اینڈ دیٹس واٹ آئی کیپ آن نیریٹنگ ٹو آل آف دا یوتھ کہ بھیا بیویئر کہ تھاٹ تمہاری اپنی ہونی چاہیے. یو آر اے سلیو آف دا سب کانشیس تھاٹ اور whoever thought that is. اب اس کے غلام ہے, آپ کو پتا بھی نہیں ہے. آپ کی سب کانشیس جو ہے نا وہ سجدہ کر رہی ہے اس بندے کی سوچ پہ. اپنی سوچ خود پروڈیوس کر. جیسے ایتھیسٹ کو لے لیں, ایتھیسٹ جتنے ملیں گے آپ کو, جتنی مرضی رونت کے ساتھ بکواس کر رہے ہوں گے, لٹرلی ہر چیز میں بدتمیزی کر رہے ہوں گے. تمیز سے تو بات کرنی ان کو آتی. فریم, کیونکہ یہ فریم کہاں سے لے رہے ہیں؟ یہ وہ سیم ہیرس رچرڈ ڈاکنز کا فریم ہے, سمجھ رہے؟ اور جب ان سے پوچھو کہ آپ کا اپنا آرگیومنٹ کیا ہے, بھائی صاحب آپ کا نام محمد علی ہے یا پھر پیٹر جوہنسن ہے, آئی ڈونٹ کیئر, آپ کا اپنا آرگیومنٹ کیا ہے؟ نہیں, ان کا اپنا کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے. کس کا آرگیومنٹ ہے پیچھے سے؟
جس کی اپنی ویڈیو دیکھی, اس ویڈیو والے کا بھی اپنا آرگیومنٹ نہیں ہے, اس نے بھی کوئی اور کتاب پڑھی ہے, اس کا بھی اپنا آرگیومنٹ نہیں ہے. کرتے کرتے آپ کو پتہ چلے گا 700-800 سال پرانے کوئی آرگیومنٹس ان کے پاس ریپیٹ ریسائیکل ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ اس فریم سے باہر نہیں نکل سکتے. اب اس کے پیچھے نفسیات نے پراپر کام کیا ہوا ہے. ماہر نفسیات بیسکس, مطلب کلاس 1 میں پتہ چل جاتا سائیکالوجی کے آپ کو کہ بھائی تیرے انفیریورٹی کمپلیکسز ہیں. تو اگر بیسک کانفیڈنس کی سٹیٹ میں بھی ہوتا نا تو سب سے پہلے اپنے اسکالر کو چیلنج کرتا. امام شافعی نے امام مالک کو جس دن چیلنج کر کے غلط ثابت کیا, اس دن امام مالک نے کیا کیا تھا پتہ نا, ان کو مفتی کے سٹیٹس دے دیا تھا. جی سر, بہت کم عمر میں, 12ویں سال میں. جی ہاں, کہ بھیا تو اب تیرے اندر گٹس بھی ہیں, انرجی بھی ہے, علم بھی ہے, اور سب سے بڑی بات کیا ہے, تیرے اندر وہ استدلال کی سینس آ گئی. تو فریم توڑ سکتا ہے, میرے دیے ہوئے فریم پہ نہیں چلے گا. تو میں نے بول دیا تو مان لیا. امام مالک مسجد نبوی کے سینٹر میں کھڑا ہو کے چیلنج ہو گیا. جی کس نے کیا؟ 12 سال کے بچے نے. یہ چھوٹا واقعہ؟ بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. سو اٹ از دا ریکگنیشن بائی امام مالک کہ بھیا تو کسی کے تابع نہیں ہے, تو انڈیپینڈنٹ تھنکر ہے, اس لیے تجھے مسند پہ بٹھا رہا ہوں میں. سو اٹس جی سر اسی سے ریلیٹڈ ایک بات ہے کہ جب بھی فتنوں سے بچنے کی بات آتی ہے تو پہاڑی کیوں؟ جو اصحاب کہف ہیں وہ پہاڑوں میں گئے, موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پہاڑ پہ گئے کتاب لینے, اللہ کے نبی نے 36 سال کی عمر میں پہاڑ پہ جانا شروع کیا, ٹھیک ہے, اور ہمیں بھی پہاڑوں پہ جانے کا حکم ہے, تو پہاڑی کیوں وہاں پہ کیا؟ 3 الگ الگ اچھا یہاں پہ میں فریم ہی یوز کرتا ہوں, ٹھیک ہے, تاکہ آج کا ٹاپک ہی یہ بن جائے. 3 الگ الگ فریم آپ کو لے کے آنے پڑیں گے ادھر. ایک سب سے پہلے بنی اسرائیل. آپ سوچیں گے اچانک میں نے بنی اسرائیل کی باتیں کیوں شرک کر دی. بنی اسرائیل کے اندر یہ کانسیپٹ بڑا پرانا ہے کہ, اور بائی دا وے سورہ حج اس کی ضمانت بھی دیتی ہے, اوکے, ورنہ میں بنی اسرائیل کو ایسے استعمال نہ کرتا. وہ یہ کہتے ہیں, ان کی 2 اسکالرشپس ہیں. ایک کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ کو فرام دا ایج آف ٹرائنگل سے فرام دا ایج ٹو دا ایج آف دا کیوب میں بھیجا گیا تھا, ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ کی ٹرانزٹ تھی, اور ٹرائنگل آپ کو پتا نا, پیرامڈس, اور پھر وہاں سے پھر, اور آپ اگر اس کانٹیکٹ میں سورہ حج بھی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ تو کافی حد تک بات درست لگتی ہے. اور حضرت موسیٰ کے جو سسر تھے انہوں نے شادی کی کانٹریکٹ کیا دیا تھا کہ جا کے تو پہلے تو 8 سال یا 10 سال, جو بھی 2 حدیثیں الگ الگ ہیں, تو 10 یا 12 سال جو بھی آپ میرے ساتھ کام کریں, مگر تم حج کر کے آؤ. اور پھر حضرت موسیٰ نے پھر 10 دفعہ حج کیا, ٹھیک ہے. ناؤ یہ ایسے نہیں ہے اصل میں, جو ترجمہ آپ کو اردو میں ملے گا وہ کہیں سے بھی ایسے نہیں ہے سورہ حج کا, اوکے. اب میں آپ نے پوچھا مجھ سے پہاڑوں میں کیا ہے, ٹھیک ہے, اور میں آپ کو جواب کیا دے رہا ہوں, حضرت موسیٰ کے حج کتنے کیے, تو کہاں پہ کیے, اور ٹرائنگل سے لے کے کیوب کا سفر, یہ بنی اسرائیل, یہ آپ نے پڑھنی ہے, اوکے. اٹس ویری انٹرسٹنگ اینڈ اٹس ویری ریلیونٹ ٹو واٹ یو آر آسکنگ فار. دوسرا فریم آپ نے کھولنا ہے تصوف کے اندر. تصوف کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی جینوئن, اوکے, گلوبلی پریزنٹ اینڈ جینوئن جینوئن واقعات ریکارڈڈ ہیں اور لارجر دین لائف لگتے ہیں, وہ سارے کے سارے پہاڑوں پہ ہوئے ہیں, اوکے. جب آپ دیکھیں گے مسکن اوور مسکن, خانقاہیں اوور خانقاہیں پہاڑوں پہ جا کے بنتی رہی. تیسرا آپ دیکھیں گے کہ اسلامک کلاسیکل تھیوری جو ہے, اسلامک تھیوری, اس کے اندر آپ کو ہر حدیث اس بات کے اندر سے خود چیختی ہوئی نظر آئے گی کہ جب بھی کوئی واقعہ ایسا ہونا ہے جس میں جو اینجلک یا انٹر گلیکٹک سمجھ لیں آپ, کوئی واقعہ ہونا ہے جس میں ان باؤنڈ یا آؤٹ باؤنڈ کوئی بھی ٹریجیکٹری ہونی ہے, تو پہاڑ میں انٹری ضروری ہے, ٹھیک ہے. اب وہ حضرت عیسیٰ کو اوپر جانا ہو یا حضرت عیسیٰ کا نیچے آنا ہو, ٹھیک ہے, یا پھر حضرت عیسیٰ کا یاجوج ماجوج کے ٹائم کے اوپر اللہ نے کیا کیا, پہاڑ پہ آ, سمجھ رہے نا. نبی علیہ السلام کی وحی آنی ہو یا حضرت موسیٰ کی, ٹھیک ہے, پہاڑ پہ آنا ضروری ہے. سو ہمیں بھی یہ بات اسی بارے میں اس طریقے سے سوچنے میں ضروری ہے کہ ہمیں سوچیں ضرور کہ از اے ریزن وائی آئی ایم reaching a conclusion. I have reached a conclusion. I cannot make it public right now.
but the shape and the fact that it is made of whatever it is made of, اللہ تعالیٰ نے جب جبل کا لفظ استعمال کیا نا تو ایسی ایسی جگہوں پہ استعمال کیا کہ آپ اس کو ذرا ڈھونڈیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس. اور میں آپ کو 12-13 اور مثالیں دوں. وہ سورہ کہف کی ویڈیو میں جو انگلش کی سیریز ہے اس میں میں نے کوئی 1.5 گھنٹہ اس کے اوپر ٹیکنیکلٹی بتانے کی کوشش کی, وہ ضرور دیکھیں آپ, سمپل آرگیومنٹ کے چینل پہ. تو میں اس کی بات سمری بتا رہا ہوں اس وقت کہ پہاڑ کی جو کیپیبلٹی ہے نا, وہ جو اپنی ڈائمینشن میں پکڑتا ہے نا, 3 ڈائمینشنل ہوتا ہے نا پہاڑ, تو تصویر پیپر پہ تو نہیں بنا ہوا نا پہاڑ, سو وہ بالکل وہی کیپیبلٹی رکھتا ہے جو کہ ان لوگوں نے پہلے سے اس کی شناخت کرتے ہوئے اس کو اپنے طور پہ پیرامڈ کے سٹرکچر میں بنانے کی کوشش کی تھی. اور جو بھی کرتوت کرتے تھے, اور جیسے بھی یہ انٹر گلیکٹک سچ یا جھوٹ جو بھی ہے, I don't know, I think it has a lot of میرٹ بہت زیادہ ہے ان کی باتوں میں. بہرحال ماننا نہ ماننا میرے کسی عقیدے سے فرق نہیں پڑتا, مگر پہاڑ کے اوپر ماننے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا مجھے. نبی اسلام نے خود کہا پہاڑوں میں جا, ٹھیک ہے. ہمیں کیا انٹرپریٹیشن اردو میں ملتی ہے, وہ اس فریم میں ملتی ہے کہ پہاڑوں میں دجال نہیں آئے گا. یہ تو نبی اسلام نے نہیں شاہ فرمایا. نبی اسلام نے کہا جب دجال کا وقت آئے تو پہاڑوں کا رخ کرو, ٹھیک ہے. یہ ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے کہ وہ کہے گا یار پہاڑ پہ کون چڑھے تو مین میٹرو سٹیز کے اندر ہی جا کے دجالیت پھیلاؤں. یہ ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے. نبی اسلام نے ڈائریکٹلی بتایا پہاڑوں کا رخ کرو. اب اصحاب کہف بھی پہاڑ میں انٹر ہوتے ہیں تو کوئی واقعہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سورہ کہف کیوں کہہ رہا ہوں میں, کیونکہ سورہ کہف کے آخری جو آیت ہے نا, 9ویں-10ویں آیتیں اصحاب کہف کی شروع ہو گئی ہیں. اب وہ کیا واقعہ ہے, پوری سورہ کہف کی جو پوری تفصیل آپ کو پتہ ہی ہے دجال کے ٹائم کی, کہ وہ واقعہ پہاڑوں کے اوپر ہی ہو رہا ہے. فرشتے پہاڑوں پہ ہی آ رہے ہیں, وحیاں پہاڑوں پہ آ رہی ہیں. میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. نبیوں کو پہاڑوں پہ بھیجا جا رہا ہے, نبی اسلام ہمیں کہہ رہے ہیں پہاڑوں پہ جاؤ. تو خالی اس کو یہ مت سمجھیں کہ پہاڑوں پہ جائیں گے تو نیچے سے دجال اوپر نہیں چڑھ سکتا. دجال کی آرمی ہر جگہ پہ پہنچ سکتی ہے, مری نہیں جا سکتی. لائک ریئلی دیٹس واٹ یو ٹرائنگ ٹو سے, یا سوات نہیں جا سکتی. ایسا مطلب لوکل کے پی کے کا پٹھان اور پاکستان کے پورے کراچی سے ٹورسٹ آ سکتے ہیں سوات میں, کلام میں, مگر دجال نہیں آ سکتا. یہ سوچیں ذرا, ان کی انٹرپریٹیشن یہ ہے. کہاں سے آئی ہے وی ڈونٹ نو, کہاں سے ہے. کسی ایک لوکل بندے نے کوئی فریم بنایا, اس کے اندر ساری دنیا کو گزارنے کی کوشش کی. سو آئی تھنک اٹس اے لاٹ مور, اٹس اے ویری بگ کانسیپٹ. اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہاں پہ کوئی انٹر ڈائمینشنل جرنی کرنی ہے مسلمانوں نے, مگر ایٹ لیسٹ اس کی جرنی کے روکنے کے لیے ان پورٹلز کا, ان راستوں کا, اس رسک لینے کے بجائے وہ شاید لوکل رہے. شاید وہ ڈرے آ کے, یا پھر واقعی میں کیا پتا وہیں سے راستے ہوں جہاں پہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر بھیجتے ہیں. باہر نو, مجھے نہیں پتا, میں نے تو نہیں, نبی اسلام نے تو نہیں بتایا, مگر لگتا ایسے ہی ہے کہ اس وقت سورہ کہف جو ہے نا, کیونکہ لگتا مجھے کیوں ایسے, اس کا استدلال میں حدیث سے کیا کہ جب صحابی نے سورہ کہف پڑھی اور وہ حدیث پڑھیں آپ, بادل نیچے آسمان پہ ہے نا, بادل نیچے آ گیا اور گھوڑے کی آواز سے ان کو پتہ چلا کہ کوئی مسئلہ ہوا ہے. پھر لوگوں نے آگے بتایا بادل نیچے آ گیا تھا, اور حدیث کیا ہے کہ سورہ کہف جیسے کہ نازل ہوئی ویسے ہی پڑھو گے تو دجال سے بچ جاؤ گے, ٹھیک ہے. پوری سورہ کہف جیسے نازل ہوئی, یہ حدیث ہے. تو it's all about, well it's not all about, wallahu a'lam what is all about, but there is a lot to think about here. کہ جیسی نازل ہوئی اس کا مطلب ہے قرات, وہ قرات ضروری ہے, وہ ترتیب ضروری ہے. اور نبی علیہ السلام نے تو خود آیتوں کی ترتیب کی ہے نا یہ والی, تو وہ ویسی ہی ہے. اور پھر اس کا کامبو بھی نبی علیہ السلام نے بتایا, پہلے 10 آیتیں آخری 10 آیتیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے بتا دیا. تو کیا پتا یہ ایک طریقہ ہے to go to the mountains when it's going to be time, that's the time it's going to be utilized. تب تالا چابی میں جائے گا, چابی تالے میں جائے گی. I don't know, but it seems like there is so much there کہ you cannot just overlook the fact کہ پہاڑ اتنی سینٹرل ویلیو رکھتا ہے, اتنی امپورٹنس ہے پہاڑ کی کہ وہی آنی ہے تو پہاڑ میں آنی ہے, نبیوں نے جانا ہے تو پہاڑ میں جانا ہے, اللہ نے ملاقات کرنی ہے پہاڑ پہ بلاتے ہیں, ٹھیک ہے. اصحاب کہف کو لے کے آتے ہیں, غائب کرنا ہو پہاڑ میں لے کے جاتے ہیں. تو اٹس ناٹ اور کتنی مثالیں نا, میں آپ کو کہاں سے بتاؤں, میں فرشتوں کی ٹریجیکٹریز بتاؤں آپ کو پتہ چلے گا کہ. اور پھر یہ حدیث بتا رہا ہوں آپ کو
انجیل اور توریت بھری پڑی ہے پہاڑوں سے، بھری پڑی ہے. اٹس پریگننٹ ود دا فیکٹ کہ ماؤنٹین دس ماؤنٹ، مطلب ان کے ماؤنٹ سائنائی سے لے کے ٹیبل ماؤنٹ، ٹیمپل ماؤنٹ، یو نیم اٹ، ایوری سنگل تھنگ از اباؤٹ ماؤنٹینز دیر. یہاں تک کہ جب معراج ہونی تھی تو ڈائریکٹ مکہ سے ہو سکتی تھی، ٹھیک ہے، پورا کا پورا ٹریجیکٹری دی گئی اور اس ماؤنٹ کے اوپر پہنچایا گیا. ٹیبل ماؤنٹ ہے جو اس وقت، ٹیمپل ماؤنٹ، سوری اس کو ٹیبل ماؤنٹ بھی کہتے ہیں، اس لیے میں بول رہا ہوں. اور ٹیمپل ماؤنٹ جو ہے وہ اس سے تھوڑا سا پہلے وہ ڈوم آف دا راک کے اوپر سے وہ راک اوپر گیا. اور کیا انٹرپریٹیشن ہے آپ نے اس مولوی صاحب کی کہ وہ اصل میں مسجد اقصی لے کے جانا اس لیے ضروری تھا، یہ کہتے ہیں لوگ، تاکہ یہ ڈیکلریشن ہو جائے کہ آپ یہودی بھی آپ کے اندر، آپ کی امت میں آتے ہیں. اچھا، یہ کیوں نہیں بتایا نبی اسلام نے ہمیں؟ یہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں، یہ نبی اسلام بھی ہمیں بتا دیتے کہ میں تمہارے کعبے میں اس لیے گیا ہوں تاکہ تم بھی آپ میرے تابع ہو. یہ کیوں نہیں بتایا؟ ایج آف اسلام سٹارٹ ہونی تھی جی، آپ پتہ چل گیا کوئی کعبہ مسجد اقصی کا کوئی کعبے کی ویلیو نہیں ہے، آپ نبی اسلام ہی ہیں دونوں کے متولی. او بھیا یہ کہاں سے نکال رہے ہیں آپ؟ ویئر آر یو ٹیکنگ دیٹ؟ یہ اپنی طرف زبردستی کر رہے ہیں آپ. یہ ڈاکٹر سرار نے بھی زبردستی کی ہے، غامدی صاحب نے بھی زبردستی کی ہوئی. یہ اپنی طرف سے انٹرپریٹیشن کیوں نکالتے ہیں؟ سمپل سی بات کریں کہ خیر غامدی صاحب تو کہتے ہیں ہوئی خواب میں، خود سوچیں کہ ہوئی خواب میں، تو پھر تو کیوں بتا رہے ہو بھائی کہ کدھر سے گئے کدھر سے نہیں گئے؟ یہ جب اصل میں ہوئی ہے تب اس کی ویلیو آپ کو پتہ چلے گی کہ اگر واقعی میں معراج جسمانی طور پہ ہوئی ہے، جو کہ میں بلیف ہے ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو ادھر سے ہی کیوں ہوئی؟ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اب میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں آپ نے پہاڑ کا سوال کیا، ورنہ اس کی تفصیل بہت لمبی ہے کہ وہیں سے کیوں معراج ہوئی نا. So it's a lot to think about. It's a lot to think about. And میں یہی تو چاہ رہا ہوں کہ مسلمان یوتھ اس تمام تھیوری کو، اس تمام ہائپوتھسس کو سائنس کے انسٹرومنٹس کے تھرو آگے تجوید ترتیب دے اپنی سائنٹیفک تھیوری کی. اور پھر کیا پتا واقعی مسلمان واقعی میں اس لیول پہ کوئی نہ کوئی انتظامات کر سکیں کہ جس کے تھرو ایسے ایسے راز افشاں ہوں. کیونکہ صرف دجال کے ٹائم پہ تو نہیں کام آنی نا یہ چیزیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی چیزیں، وہ تو ہمارے پہاڑوں پہ جانے کا حکم دجال کے لیے نا، دجال کے ٹائم پہ. تو اس سے پہلے بھی تو ہمارے پاس اتنا کچھ ہے، ٹائم ہے، کیا پتا دجال 1000 سال بعد آئے. تو اب ہم بیٹھے رہیں. وی شوڈ انڈرسٹینڈ یہ آل آف دس از ان دا قرآن، ان دا حدیث. وی شوڈ بی ایبل ٹو یوٹیلائز موسٹ آف whatever we can get rather than just کہ اللہ کے معجزے ہوتے ہیں، اللہ کی کرامتیں ہوتی ہیں. اچھا اصحاب کہف نبی نہیں تھے، اوکے، کوئی معجزے نہیں کرنے تھے انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے ان کے تھرو قرآن پاک میں جو واقعہ بتایا وہ صاف سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ہمارے لیے بتایا ہے. there's so much there. The fact that there is a dog present there, the fact that time actually lapsed just like this. مطلب ابھی نا مجھے ایک بندے نے کہا وہ آپ ٹائم ٹریول کو مانتے ہیں، علی نے ٹائم ٹریول، آپ کہتے ہیں علی ٹائم ٹریول کرتے تھے. نعوذ باللہ، اتنی جھوٹی تہمت میرے پہ لگا. میں نے کہیں ایک دو بھی کہا علی ٹائم ٹریول کرتے تھے. میں تو جب بھی دجال کی یا اصحاب کہف کی مثال دیتا ہوں کہ تمیم الداری کو دجال مل گئے، ابھی اس نے آنا ہے اینڈ آف ٹائم میں، تو وہ ٹریولنگ تھرو ٹائم ہی نہیں کر رہا. یا پھر آپ کیا مانتے ہیں 17,000 سال کا بندہ بیٹھا ہوا کب سے کسی جگہ پہ. اچھا چلیں مان لیں کسی آپ بیٹھا ہوا ہے بتا دیں، تو انٹر ڈائمینشنل مان لیں گے آپ، جس کو بالکل فزکس سے بالکل آ رہی ہونا. وہ مولوی صاحب اپنے فریم سے پھر آ کے مجھے اعتراضات کی ذات میں ڈالیں گے اپنی طرح زبردستی. نہ میں صحابی کے نام میں ان کو بتا رہا ہوں، نہ انہوں نے وہ لینے، نہ میں تابعی کے جو نام بتا رہا ہوں وہ انہوں نے لینے. وہ بس اپنے اسکالرس کے نام لگے. ابن کثیر نے کہہ دیا تو ابن کثیر کو تابعی سے لڑا رہے ہیں آپ، اور آپ کہہ رہے ہیں ابن کثیر جیت گئے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. میں بائی دا وے میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کیوں آپ سے بات، آپ کا وہ فریم ٹوٹ نہیں رہا آپ سے. سو it's a bigger problem than you think. It's a way bigger problem than you think. Actually, it's such a big problem that you might not be able to think. You might not be able to think yourself out of this. It is such a big problem that it might just not leave you able to think at all. And that's, I think, the core problem any nation can suffer from. And that's why یہ بہت ضروری ہے کہ سائیکالوجی سمجھی جائے.
سائیکالوجی سمجھی جائے. میں اس لیے جب سیرا کے سیشن شروع کیے تھے نا تو میں نے روک دیے تھے, بیکاز مجھے پہلے نا سیرا سے بھی پہلے پورا کا پورا کانٹیکسٹ بلڈ کرنا چاہیے. اور ابھی جو میری سیرا کی کلاسز انشاءاللہ شروع ہونے لگی ہیں وہ شروع ہونی ہے کائنات کے سٹارٹ سے, نبی اسلام کی پیدائش چیپٹر 20 میں کہیں جا کے, پہلے کہ 19 چیپٹر میں وہ فریم توڑنے ہیں سارے کہ کس طرح سوچتے ہو تم نبی اسلام کے بارے میں, کہ کدھر سے آئی ہے سائیکالوجی آپ کے پاس. صحابی تو ایسے نہیں سوچتے تھے. ابھی خود سوچیں, فریم چیک کریں. میں آپ کو لاسٹ ایگزامپل اس کے بعد ایک کوشچن ختم کرتے ہیں. میں نے ایک صحیح حدیث سنائی, صحیح حدیث علی بن ابی طالب کی اہل حدیث اسکالرشپ کی کتاب کی صحیح حدیث, اور مجھے پتا ہے وہ صحیح ہے, انہوں نے خود انسٹرومنٹیشن کی ہوئی ہے. اور وہ حدیث کیا ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نوح علیہ السلام کے ٹائم کے اوپر جو پانی آیا تھا وہ مجرہ کہکشاں سے ڈائریکٹ دنیا میں آیا تھا. ٹھیک ہے, اب مجرہ کہکشاں ہی کیوں, یہ متن دیکھیں حدیث اپنا متن کیسے کریٹ کرتی ہے. اور میں نے پھر ایک حدیث سنا ہے کہ علی بن ابی طالب نے کہا ہے نا, اور یہ بائی دا وے اس کے پورے کانٹیکسٹ میں نے یہ متن ایک کانسیپٹ بتایا کہ اگر اہل تشیع نے لکھ دیا ہے نا کتاب کے اینڈ میں کہ علی کہتا ہے میں خود خدا ہوں نعوذ باللہ, چلو میں لیں اہل تشیع نے لکھ دیا ہے, مگر یہ والا پارٹ جب علی بن ابی طالب نے کہا جو میں نے سنایا نا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے آسمان کے راستے زمین کے رستوں سے زیادہ آتے ہیں, تو یہ جو متن ہے نا اس چیز کا وہ اہل سنت والجماعت, اہل حدیث اسپیشلی اسکالرشپ اس متن کو ایکسیپٹ کر چکی ہے, کیونکہ انہوں نے وہ راستے بتا دیے ہیں اہل سنت والکتاب میں کہ مجرہ کہکشاں سے پانی, مجرہ کہکشاں از ون آف دا مینی ملینز اینڈ ٹریلینز آف گیلیکسیز دیر. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ آؤٹ آف دوز علی بن ابی طالب نے کہا کہ ہاں یہ والی کہکشاں سے پانی زمین پہ آ رہا ہے. اب وہ کیسے آ رہا ہے, وہ راستہ کیا ہے, اس کے اندر جو لمبی تفصیل ہے وہ تو میں جا ہی نہیں رہا ہوں اس کے اوپر, تو دا موسٹ انٹرسٹنگ فیکٹ ہے اس کے اندر کہ وہ پانی کیسے آتا ہے. بہرحال اب یہ متن خود بتا رہا ہے, اور ان سب مولویوں کو پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ حدیث صحیح حدیث کے اندر سے آپ نے یہ والی حدیث کہ علی بن ابی طالب نے کہا کہ مجھے آسمان کے راستے دنیا کے راستوں سے زیادہ آتے ہیں, صاف ثبوت سے پروف ہو رہی ہے. مگر یہ رافضی ہے سائل, رافضی کا لفظ جیسے سنیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کس فریم کے تھرو مجھے کس فریم میں پھنسے ہیں بیچارے. اس لیے میں ان سے کہتا ہوں کہ جب عبداللہ بن عباس نے کہا تھا نا, اور یہ میں برملا کہہ رہا ہوں ہر مولوی سے, کیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تھا, اور کس آیت کے اوپر کہا تھا, سورہ طلاق کی آخری آیت کے اوپر, جس پہ آپ کا سوال بھی بیٹھا ہوا ہے کہ ڈائمینشنز ریئلی ڈائمینشن ہے قرآن میں. جی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے جتنے آسمان بنائے اتنی زمینیں بنا دی, اور صحابہ نے اس وقت کتابین نے کہا کہ عبداللہ بن عباس اس کی تفسیر تو بتائیں. تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ نہیں, یو آر ناٹ ریڈی یٹ, آپ تو تیار نہیں. میں نے اگر آپ کو یہ بتا دیا اس کی تفسیر اصل میں کیا ہے تو تم لوگ کافر ہو جاؤ گے. کافر کا مطلب ہے تم مانو گے ہی نہیں, اللہ کی اس کتاب کو مانو گے ہی نہیں. اب جس فریم میں وہ لوگ پھنسے ہوئے تھے وہ صاف عیاں ہو گیا آپ کو. اب یہ لوگ بھی اسی میں پھنسے ہوئے بیٹھے ہوئے, ابن کثیر سے اوپر جا نہیں سک رہے. میں صحابہ کے نام لے جا رہا ہوں, میں تابعین کے نام لے جا رہا ہوں. لٹرلی تابعین نے کہا ذوالقرنین سریا پہ جا کے اپنا گھوڑا باندھ کے آیا تھا. نہیں, وہ ابن کثیر نے کہہ دیا کہ نہیں وہ غلط, ابن کثیر نے کہہ دیا اور ایک تابعی نے کہہ دیا. آپ بتائیں کس کو ماننا ہوں, آپ بتائیں اسلام کے انسٹرومنٹیشن میں کس کو مانوں, تابعی کو یا ابن کثیر کو؟ نہیں, ابن کثیر نے تمام تر اسکالرز کی جمہور رائے پکڑی. وہ اسکالرز کی رائے کی بات نہیں ہو رہی اس وقت, تابعی کی بات ہو رہی ہے. تابعی اوپر, اسکالرز نیچے. وی نو دا ہائرارکی ہیئر. اور اس تابعی کو کہ اس بات کے متن کو حسن علیہ السلام, علی بن ابی طالب علیہ السلام, یہ دونوں سینکٹیفائی کر رہے ہیں. چونکہ میں علیہ السلام بولتا ہوں اس لیے ان کے ذہن میں وہ فریم آتا ہے کیونکہ کوئی رافضی ہے, یہ کوئی شیعہ آدمی لگتا ہے پیچھے سے, کیونکہ علی علیہ السلام کی بولتے ہیں. ابن کثیر کو کوٹ کر رہے, ابن کثیر بھی ان کو علیہ السلام بولتے ہیں. بائی دا وے اوکے, بخاری خود نہیں پڑھی ہوئی, بخاری شریف میں بھی علیہ السلام میں لکھا ہوا, بخاری میں بھی لکھا ہوا. جی انہوں نے نہیں, بس ان کے فریم میں نہیں آتا نا وہ. میں آپ کو بتاؤں اللہ کی قسم میں نے خود پڑھا ہے, علیہ السلام کا حدیث کا ترجمہ اردو میں رضی اللہ تعالیٰ نیچے کیا ہوا انہوں نے. فریم اسے کہتے ہیں بیٹا. علیہ السلام کا ترجمہ کیوں کر رہا ہے بھائی, تو خالی عین لکھ دے نیچے. یہ ان کے فریم اس لیول پہ پکے ہو چکے ہوتے ہیں کہ نہیں وہ بہت بڑا رسک ہے. کس بات کا رسک ہے؟ بخاری کو پتا تھا, تجھے پتا ہے, تیرے بابے کو پتا ہے. اس لیول تک گنونا جرم کرواتا ہے فریم آپ سے. سو جب میں یہ آپ سے کہتا ہوں نا کہ علی بن ابی طالب نے حسن بن علی سے
اور عمر الخطاب سے صاحب میں آپ کو متن بتا رہا ہوں کس کا، کعب الاحبار کا، زید بن اسلم نے برملا بول دیا کہ جب بھی سبب آپ بولتے تھے صحابی اس کا مطلب آسمان پہ جانے والے راستے لیتے تھے، مگر نہیں، ابن کثیر نے لکھ دیا، جمہور علماء کے اسکالر نے بول دیا ہے کہ وہ زمینی راستے ہیں. تو میں صحابہ کی سائڈ لوں یا آپ کی سائڈ لوں، آپ کے اسکالرز کی؟ آپ مجھے بتا دیں کس فریم میں جاؤں میں آپ کو پے در پے صحابی کوٹ کر رہا ہوں. میں نے کب کہا ساحل میاں وہ خواب آیا، یا میری یا آئنسٹائن کی رائے ہے؟ جب معراج کی باری آتی ہے نا اور یہ غامدی صاحب کو لڑتے ہیں نا جا کے، یا غامدی ان کو لڑ جاتا جا کے، تو یہ آئنسٹائن اٹھا کے لے کے آتے ہیں کہ معراج آئنسٹائن کے تھرو. وہی آئنسٹائن بتائے گا اب معراج ہوئی ہے کہ نہیں. غامدی صاحب کو اگر فرائی صاحب کے فریم سے باہر نکلنے میں دقت ہو رہی ہے تو آپ آئنسٹائن اٹھا کے لائیں گے. جب اپنی مرضی ہو تو سائنس اٹھا کے لے آتے ہو. اور میں نے آپ کو کبھی سائنس کی بات نہیں کی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سائنس سے بہت اوپر کی چیز ہے ہمارے پاس، اور وہ سارے کی ساری ان بریڈ کرمز ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے. سوچنے والوں کے یہ اللہ نے کہا نشانی ہے. These guys are never gonna think out of their own frames and it's a problem that they have. اور جتنا مرضی زور لگا لیں آپ کسی کو زبردستی کسی کے فریم سے باہر نہیں لا سکتے. آپ اس کو پرووک کرتے ہیں بائی تھاٹ پرووکنگ کرتے ہیں اس کی، کہ سوچ بیٹا سوچ. میرے سارے صحابی ایک طرف ہیں، تیرا اسکالرز کا ایک مجمع ایک طرف ہے. یہ وہی اسکالرز تھے نا جو احمد بن حنبل کے اگینسٹ ہو گئے، تو سائن کر دیے تھے مامون رشید کے. احمد بن حنبل رحم اللہ اکیلے رہ گئے تھے. اسکالرز کے جمہور کے اوپر میں اس طریقے سے فیصلے نہیں کرتا ہوتا. میں نے سوچنا خود ہے، مجھ سے میری قبر میں میری سوچ کا سوال ہونا. یہ نہیں کہنا مولوی صاحب کے فتوے پہ چل رہے تھے چلیں شاباش آ جائیں. ایسے نہیں ہوگا. ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے. ہم سے صاف صاف پوچھا جائے گا کہ تو یہ ہاتھ پکڑا تھا کسی مولوی نے، فتوا آ گیا تو تجھے بہانا مل گیا، تجھے اللہ نے زبان نہیں دیا تھا. سو اٹس اے بگ پرابلم اینڈ I'm not endorsing any firqa here. I'm not endorsing any maslak here. What I'm saying is Muslim identity ایک تھنکر کی ہو سکتی ہے اور کسی کی نہیں ہو سکتی. سوچنے کے علاوہ آپ بدو انٹلیکٹ میں ہیں. بدو انٹلیکٹ اس وقت بھی تھا، صحابہ کو بھی تنگ کرتے تھے آ کے، اور بدو انٹلیکٹ ابھی بھی ہے. وہ ہر بندے کو تنگ کرتے ہیں. آپ تو کوئی صحابی نہیں ہے نا. سو اٹس اے بگ پرابلم. اور جیسے ہی آپ کسی فریم میں رہتے ہیں تو پھر آپ اس فریم کی ہو کے رہتے ہیں، آپ اسی کے غلام ہیں. جتنا مرضی اپنے آپ کو اسکالر اور اپنے آپ کو پروفیسر اور فلاسفر سمجھ رہے ہوں، اور فلاسفر تو ہوتا ہی وہ جس کے کوئی فریمز نہیں ڈیفائن ہوئے ہوتے، اس کو فلاسفر بولتے ہیں. جس کے فریم ڈیفائن ہو گئے وہ فلاسفر کہاں سے؟ وہ تو اتباع کر رہا ہے کسی اور کے فلسفے کی. اٹس اے سمپل بیسک 2+2 ایکویشن. سو جب بھی آپ نے سوچنا ہے تو کھل کے سوچنا ہے. کھل کے پہلے بلکہ بولیں کھول کے سوچنا ہے. کیا وہ فریم کے تالے کھول دیں کہ بھائی کیا پتا مولوی صاحب سارے ہی غلط ہوں، کیا پتا میرے ابا جی بھی غلط ہوں، کیا پتا میرے دادا بھی غلط ہوں، کیا مجھے وہ تحقیق کرنی ہے جو کہ سیرت نبی علیہ السلام سے آ رہی ہے، صحابہ سے آ رہی ہے. بس ان کی نفسیات کو سمجھنا ہے. اور جب تک یہ والا معاملہ حل نہیں ہوگا تب تک بس پھر ڈھونڈنے کے آپ کس جگہ پہ کس بندے کے وہ سجدہ ریز ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ وہی مترجم ہیں جس نے فی ضلال قرآن کا ترجمہ کیا. کام اللہ کا ہی کر رہے ہوں گے، کر کسی اور بندے کے تابع ہو کے کر رہے ہوں گے. اوکے، آئی ہوپ دس واز enough of a session on how to understand yourself, actually, how to understand your own self. This is how you're going to differentiate between a regular person and عوام اور خواص میں فرق کیسے کریں گے آپ، and actual researcher and a student of Islam. Let's just take the next question. میرے امریکہ کے کچھ احباب نے یہ سیشن کال کیا ہوا تھا اور میں نے ایکچولی آپ کا کوشچن ریلیونٹ تھا ٹاپک سے، اس لیے اچھا ہی ہو گیا. اس میں میں نے جتنی کوشش کر رہا تھا اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے کی کہ واٹ از دا گیپ بٹوین آور یوتھ اینڈ دا کرنٹ اسکالرشپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے، جو مولویوں کا مائنڈ سیٹ ہے اس میں اور یوتھ میں اتنا فرق کیوں آیا ہوا؟ تو وہ یہی فرق ہے اس کا، اٹس اے ڈسپوزیشن آف دا مائنڈ. جی سر، اینی ایلس ہیز اینی تھنگ ٹو سے؟ سر میرے پاس ایک کوشچن ہے. جی آئی ہیو اے کوشچن. سر ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ فار ایگزامپل قرآن کو سمجھنے میں، سننا کو سمجھنے میں ہمیں ساتھ میں
जो है वो साइंटिफिक डाटा भी जो है वो एक्सप्लेनेशन में लाना चाहिए, जो कि मुझे समझ आई। सर अब मैंने एक चीज देखी थी, जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक वो एक दफा बात कर रहे थे, अलग की बात कर रहे थे कि जैसे कि साइंस आगे बढ़ी, अब हमें पता लग रहा है कि और जो एम्ब्रियो की अलग का एक तर्जुमा ये भी है कि वो एक गुच्छे की शक्ल से होती है, और अब हमने जब साइंस से तरक्की की है तो वो ये एक पता लग रहा है कि जो एम्ब्रियो होता है उसकी भी शेप एक गुच्छे की तरह से होती है। पहले कोई और जोंक बोलते हैं अलग। ठीक है कि जी 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 सर, क्या ये बात ठीक है कि हम जो साइंटिफिक फैक्ट आपको पता है वो चेंज भी होते हैं, और उसके जरिए हम एक्सप्लेनेशन दें कुरान की, तो आगे जाके जो जनरेशन है वो कहेंगी पहले ये कहते थे एक्सप्लेनेशन में, अब ये खुद बदल रहे हैं, या इस तरह हमें कोई नुकसान नहीं होगा एक्सप्लेनेशन में अगर हम साइंटिफिक थ्योरीज को भी लें, जैसे कि ये पोर्टल की थ्योरी वगैरह, अगर हम इनको साइंटिफिकली प्रूव करने की कोशिश करें कि हाँ भी अब साइंस भी ये कह रही है, हम भी ये कह रहे हैं, इसलिए जो है ये सच हो गया, अगर कल को साइंस ही बोले कि हाँ भाई ये गलत है, तो बच्चे तो वो काफी परेशान हो जाएंगे, पजल हो जाएंगे। आप इसको ना इस मिसाल में फिट करें कि कल साइंस अलग का मतलब बदल देगी। नहीं, अलग का मतलब नहीं बदलेगी। कल को साइंस अगर ये कहती है कि नहीं उसकी शेप उस तरह की नहीं है, हमने जो प्रीवियस हमारी जो थी ना फाइंडिंग वो गलत थी, तो फिर हमने तो उसको एक्सप्लेनेशन में यूज कर लिया ना। समझ लें कि साइंस कहती है कि नहीं वो जोंक है ना, जोंक इस जानवर को कहते हैं ना, वो लीच है जो खून चूसती है ना, ठीक है। तो साइंस ने कोई मतलब नहीं बताया, साइंस ने वो वीडियो दिखाई है ना माइक्रोस्कोप से कि ये देखो कैसे क्लिंग करता है माँ के पेट वूम की वॉल के साथ, जो जिगट बोलते हैं ना, द जाइगोट बोलते हैं जिसको, वो क्लिंग करता है, और वो जो जिगट है वो फिर वहां से नशोनुमा लेना खून चूसना शुरू करता है, वूम से लिटरली खून चूस रहा होता है ना वो। सो इट्स लीच। सो ये जाकिर नाइक ने, मुझे नहीं कभी सुना उनको इतना, ये हारून याहिया की मैंने बहुत सुनी थी, उन्होंने बकायदा इसकी एक पिक्टोरियल, बहुत पुरानी बात है, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में उन्होंने आके दी थी एक, तो मुझे याद है। सो वो टर्किश जो है जिनको जेल हो गई, अब जो भी वाकयात बाद में उनके साथ हुए हैं ऐसे इररेलेवेंट, सो वो उन्होंने जब वीडियो दिखाई तो ना लाइक या सो नाउ वी हैव दैट माइक्रोस्कोप टू सी कि वाकई लीच की एक शक्ल बनती है। तो क्या वाकई अरबी में अलग लीच को भी कहते हैं, क्या वन ऑफ द मीनिंग्स है, ये एक असली बात है, ठीक है। तो अगर वाकई लीच को भी कहते हैं तो मुहावरे में लीच इस्तेमाल अल्लाह ताला ने लिटरल करके बताई कि लीच ही है। अब असल में तो लीच नहीं है ना, असल में तो इंसान है वो, तो मुहावरा इसलिए बन गया वो लीच का। तो जिसको अल्लाह ताला ने इस्तारे के तौर पे इस्तेमाल किया ना, कि जिसको तुम पहले एक छोटे से माइक्रोस्कोपिक लीच थे तुम, और उसको अल्लाह ताला ने तो वहां से इंसान बना दिया, ठीक है। तो अब कल को माइक्रोस्कोप के थ्रू जाके पता चलता है नहीं वो लीच की शक्ल नहीं थी, वो कुछ और शक्ल थी, नहीं तो एक वक्त में तो लीच की शक्ल है ना उसकी, में तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वाकई एक शुरू में वो लीच की शक्ल का ही होता है, वो तो वीडियो देख ली हमने, ठीक है। सो इन दिस केस अगर वो कहते हैं नहीं वो उस स्टेज के बाद कुछ और बन जाता है, कुरान में लीच है ना, उस स्टेज के बाद जो मर्जी बनता हो, सबसे पहले वो लीची की स्टेज में आता है, और वो 7 वीक्स के 4 वीक्स तक उसी तरीके से क्लिंग हो गई, यहां तक कि वो वहां से फीटस की क्रिएशन जो है ना, वो सेकंड स्टेज के ऊपर वो मतलब इट बिकम्स, यहां तक पुराने पाक में तो खैर लेयर ओवर लेयर प्रोसेस बता दिया ना, कि पहले वो खून का लोथरा बनता है, वहां से फिर मसल क्रिएट होता है, मसल फिर हड्डी की शक्ल क्रिएट करता है, उसके ऊपर फिर दूसरा पर्दा खुलता है फिर एम्ब्रियोलॉजी का। टोटल 3 पर्दे हैं, एम्ब्रियोलॉजी तो 7 पर्दों में रखती थी अपने आप को, अब उन्होंने 3 में किया कि मेजर 3 स्टेजेस ही हैं, कुरान पाक ने फिर उसको 3 स्टेजेस में ही बताया हुआ। सो इट्स not a problem कि साइंस कल के, oh you know what, now we've improved ourselves and I get it, so you are going to keep improving yourselves, but कुरान में अलग का लफ्ज नहीं कभी हम बदलेंगे, ठीक है, और ना ही अलग का मतलब आपको नया निकालेंगे, वो जो है वो है, अरबी पुराना ही लैंग्वेज है, कोई नई लैंग्वेज थोड़ी है, ठीक है। सो just because some people were relying on science doesn't mean that they were putting it as a base of understanding Quran. साइंस को समझने के लिए कुरान इस्तेमाल किया जा रहा है, कुरान को समझने के लिए साइंस नहीं मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, याद रखिएगा। साइंस अगर कल किसी और चीज में
بدل دیتی ہے اپنی مطلب. تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, میں تو کھلے عام بولتا ہوں کافی چیزیں جہاں پہ سائنس کانٹرڈکٹ کرتی ہے کہ شکر ہے سائنس کانٹرڈکٹ کر رہی ہے, ابھی سائنس کو ٹائم لگے گا امپروومنٹ کرنے میں. قرآن نہیں غلط, اور اگر سمجھ لیں وہ فلیٹ ارتھ راؤنڈ ارتھ تھیوری سمجھ لیں آپ, ٹھیک ہے, وہ بھی ایک کیس اسٹڈی ہے نا. اینڈ I mean there's so much to play with in this category. تو پہلے پھر وہ میں مدخلی اسکول آف تھاٹ میں جاؤں جو مدینہ یونیورسٹی کے اسکالر برملا پیٹ رہے ہیں کہ نہیں زمین فلیٹ ہے. I get it. یہ پھر بریلویوں کا کانسیپٹ نہیں, بائی دا وے یہ عرب عربین اسکالرشپ میں دو بہت بڑی آف شوٹس ہیں. مدخلی جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ارتھ فلیٹ ہے, اور نہ صرف ارتھ فلیٹ ہے, ارتھ ساکن ہے, سورج ارتھ ساکن ہے, سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے, وہ یہ کہتے ہیں. اور وہ قرآن پاک کی ہے بھی عرب نا, وہ کوئی پاکستانی کوئی لوکل مینٹلٹی میں نہیں ہے. سو اب یو نیڈ ٹو سی کہ اچھا ویئر آر دے کمنگ فرام, بہت سا اسکول آف تھاٹ, بہت اسکولس, اینڈ یو کینٹ جسٹ ریلائی آن ون بلائنڈلی. اوکے, تو سائنس سے یہ فائدہ ہو گیا کہ میرا فریم ٹوٹا کہ بھائی حدیث سے ثابت کر کے بتا, نہیں تو ایسے نہیں مانوں گا. ٹھیک ہے, قرآن کے مطلب تو نکال ہی رہا ہے. میں قرآن میں خود بھی تو موشن کا بلیک اینڈ وائٹ لٹرل مطلب ہے کہ زمین بھی موشن میں ہے, سورج بھی موشن میں. ٹھیک ہے, تو ہاؤ کین یو کال ارتھ اسٹیشنری جب قرآن کہہ رہا ہے کہ زمین موشن میں. سو جو نکالتے ہیں کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے وہ اس آیت سے نکالتے ہیں, اور جو کہتے ہیں کہ سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے, آئی تھنک وہ سورہ یاسین سے نکالتے ہیں, آئی ایم ناٹ سو شیور. مگر زمین فلیٹ کیسے نکالتے ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے, قرآن کی آیت سے نکالتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دو عربین سو ہم نے زمین کو تمہارے لیے فلیٹ کر دیا نا, یہ ہے نا آیت. ٹھیک ہے, تو it's a very clear distinction between کہ ارتھ گلوب ایز اے گلوب فلیٹ ہے, یا گلوب کوئی ہے ہی نہیں, پوری زمین ایسے فلیٹ ہے, یا پھر جہاں میں اوور آل اسٹرکچر آف دا جیوگرافیکل ٹرین کو دیکھتا ہوں تو وہ ہر 500 کلومیٹر کے بعد ٹلٹ کرتا ہے, اور وہ اتنا اسٹیڈی ٹلٹ ہے کہ عام بندہ کبھی پہچان ہی نہیں سکتا کہ وہ ٹلٹ ہے. اس کے ایکسپیریمنٹس اب نہیں ہو رہے, مسلمانوں نے کیے ہیں, ایجپٹ میں کیے ہیں مسلمانوں نے. اوکے, تو 600 ایئر سے ایکچولی زیادہ ہو گیا اب تو. آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ ایون گریکس ڈیڈ دیٹ. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی سائنس کے ایکسپیریمنٹس اس طریقے سے نہیں کہ کسی نے آگے یورپ میں کر دیا ہے کہ ارتھ کا ٹلٹ کتنے کلومیٹر کے بعد ارتھ کرو کرتی ہے نا, تو یہ مسلمانوں نے خود بھی کیے ایکسپیریمنٹس. سو what I'm trying to tell you is کہ you need to look at, اس کا آسان کر کے بتاتا ہوں, آپ کو کسی ایک فریم میں رہ کے یہ بات نہیں سوچنی, آپ کو ہمیشہ فریمز اوپن رکھنی. ٹھیک ہے, اور سارے فریمز میں دیکھنا ہے کہ میں نے اس لیے آپ سے کہا نا, آپ نے پوچھا پہاڑ کا تھا, میں نے اسٹارٹ بنی اسرائیل سے کر دیا تھا تاکہ آپ کے پاس کوئی لمٹ نہ ہو کہ چنی جی تصوف والے کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ تو انٹر ڈیمینشنل ٹریول کر لیتے ہوتے ہیں. تو ہاں کرتے ہیں, میں تو مانتا ہوں کرتے ہیں, تو آپ کرتے ہیں کہ نہیں وہ مجھے نہیں پتا, مگر جینوئن کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کیا ترکیبیں ہیں وہ پوچھ لیں جا کے ان سے, ہر ایک کی اپنی اپنی ہے. مطلب چائنیز کرتے ہیں منکس ٹریول, ٹھیک ہے, وہ لکھتے ہیں, وہ کرتے ہیں, میں نے تو نہیں دیکھے, مگر انہوں نے کوئی وظیفے تو نہیں رکھے ہوئے نا اپنے پاس مسلمانوں والے, وہ اپنی ٹیکنیک سے کرتے تھے. اگر کرتے تھے تو آئی ڈونٹ نو. سو جو بھی کرتا ہے وہ یہی والے کانسیپٹ لے کے آگے انٹر ڈیمینشنل. حیرت کی بات ہے, صوفیوں نے بھی البرٹ آئنسٹائن پڑھی تھی, بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے, سو اٹس ناٹ دیٹ سمپل نا. I mean it is simpler than you think, but it is not for everybody کہ میں فریم سے باہر آ جاؤں اور سوچوں کہ اچھا جی سائنس کا فریم بھی تو فریم ہی ہے نا. ٹھیک ہے, اور اسلام کو کس طریقے سے انٹرپریٹ کرنا, اسلام کا کوئی اپنا فریم ہے نہیں, ہمیں جب تک کوئی چیز ثبوت سے نہیں ملتی. اور یہی تو مسئلہ ہے, اسلام نبی اسلام اور صحابہ کے فریم سے کوئی دیکھ نہیں رہا. ہر کوئی ابن تیمیہ, ابن کثیر, اشرف علی تھانوی, اور کیا اعلیٰ حضرت, اور کون سے ان کے فریم ہیں. ٹھیک ہے, جب بھی کوئی بندہ ان کے فریم کے علاوہ بات کرے گا وہ گمراہ سے سٹارٹ ہوگا, کافر تک جائے گا, اور کافر کے بعد قادیانی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ ان کے سٹیجز ہیں نا, کہ جو بھی بندہ ان کے فریم سے باہر جائے گا پہلے گمراہ ہو جائے گا, پہلے فتن بنے گا, پھر گمراہ, پھر کافر, پھر قادیانی, اور اس کے بعد یہودی ایجنٹ. یہ 4 سٹیجز ہیں جو مسلمان مولوی گزارتا ہے ہر دوسرے بندے کو جو اس کے فریم کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے. اوکے, سو ابھی آئی تھنک میں فتنے کے لیول سے گمراہ پہ لیول پہ آیا ہوں, ابھی کچھ عرصے میں کافر ہو جاؤں گا.
اس کے بعد پھر میں کیا کہتے ہیں اس کو پھر قادیانی آئے گا میرے اوپر اسٹیٹس. نہیں وہ تو میں ہو چکا ہوں ان کی کتابوں میں ایک دفعہ, ٹھیک ہے. تو اور اس کے بعد پھر یہودی ایجنٹ بن جاؤں گا میں. جی ہاں. So this is a process that by the way صرف پاکستانی مولوی نہیں کرتا. Let's not be so biased. یہ ہر قوم کرتی ہے جس کی بھی اسکالرشپ کے اگینسٹ. یہودیوں نے کرسچن کے ساتھ کیا, کرسچن نے پھر بعد میں یہودیوں کے ساتھ کیا. اور یہودیوں کو دیکھیں, اب یہودیوں نے اتنی محنت کی کہ کرسچن اب اس فریم میں ہیں کہ یہودیوں کی کتاب کو اللہ کی کتاب, یہودی کو اوریجنل اینڈ the real world order کہتے ہیں, توریت کو, اور یہودیوں کے رب کو اپنا رب مانتے ہیں. اوکے, پہلے یہ فریم نہیں تھا. اینٹی سیمیٹک لٹریچر صرف کرسچن لکھتے تھے پہلے, اور یہودی قتل کرنے کے پلان اور یہودی قتل کرنے پہ انعامات صرف کرسچن گورنمنٹ دیتی ہوتی تھی, ٹھیک ہے. اس وقت فریم کوئی اور تھا. اب جس فریم کے اندر سے وہ اپنی فلسفی کو گزار چکے ہیں, اب ان کا خدا ورسز مکہ کا خدا ورسز اسرائیل کا خدا, یہ لڑائی چل رہا ہے ان کا. So you need to understand why when you're going to approach an audience, you better understand how to work their psychology. If you cannot know how to work their psychology, then please do not start talking. Okay, especially about sensitive things. Ji. Faiza, you can ask the question. Can I ask the question? No, خاتون سے کہیں جی. السلام علیکم سر. سر یہ جو آپ نے فریم والا کانسیپٹ کیا, مجھے اس کے بارے میں ایک سوال کرنا تھا کہ مطلب کہ اگر کوئی اس فریم میں ہے تو جیسے کہ میں اپنے فادر کے بارے میں سوچتی ہوں, مجھے اس کا مطلب یہ پہلے مجھے فریم کی اس طرح سے نہیں پتا تھا, لیکن وہ اسی طرح ہی ہے. اب وہ جو ہے وہ ان کی ایج کافی زیادہ ہے, تو میں نے ان سے مطلب ان کو سننے کی پہلے کوشش کی کہ وہ کیوں اس طرح سوچتے ہیں کہ ایک ہی فرقے کو مطلب صرف اپنے پیرنٹس کی بتائی ہوئی باتوں پہ ہی یقین رکھتے. تو مطلب میں نے انہیں سنا تو وہ تو مطلب جب انہوں نے مجھے اپنی ایسے بتایا کہ وہ بچپن سے ہی اسی طرح کی مجلسوں میں بڑے ہوئے, اور پھر ان کو اس طرح کی مطلب کہ جیسے ابھی تو ہم لوگ یوٹیوب وغیرہ سے دیکھ کے اس چیزوں سے باہر نکل سکتے ہیں نا کہ جو ہمارے پیرنٹس میں بتاتے, لیکن ان کا اس ٹائم پہ تو اس طرح کا وہ نہیں تھا. تو ابھی بھی میں ان کو مطلب یہ بولنا چاہتی ہوں کہ آپ خود سوچیں, لیکن اب وہ مطلب کوشچن کیا بیٹا سر کس طرح ان کو اس چیز سے باہر نکالے. مطلب کہ آپ کہتے ہیں کہ 40 سال سے بڑے لوگوں پہ آپ کو امید نہیں, لیکن وہ تو پھر میرے فادر ہے نا. تو سر ان کو اللہ تعالیٰ تو کسی کو بھی کسی بھی ٹائم ہدایت دیں گے نا. میں آپ کو آئیڈینٹی کرائسس کی بات کرتا ہوں کہ انہوں نے نہیں قوم پاکستانیوں کا میجورٹی جو ہے وہ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. سو ڈونٹ گیو اپ آن یور فادر. کرتے رہے آپ, ان کو دیکھیں صحیح نا, 100 طریقے ہوتے ہیں. میں آپ کو نا کسی دن نا I will record a full lecture کہ فریمنگ کا کانسیپٹ سائیکالوجی میں کیا ہے اور فریمز توڑتے کیسے ہیں کسی کے, ٹھیک ہے. توڑتے نہیں کہتے, اس کو ری پوزیشننگ کہتے ہیں بائی دا وے. تو وہ آپ سمجھ لیں, میں نے آپ کو نہیں بتایا ابھی کہ ایک فریم کریٹ کیسے ہوتا ہے, اس کے توڑنے کے رسکس کیا ہوتے ہیں, اور رسک کو میٹیگیٹ کیسے کیا جاتا ہے کسی کو فریم سے باہر نکالنے کے لیے. وہ بہت لمبی بات ہو جانی تھی. میں نے تو ایک جنرل ایگزامپل دی ہے کہ فریمنگ کا کانسیپٹ کو اپلائی, مطلب اس کی مینیفیسٹیشن کیسے نظر آتی ہے آپ سب کو, ہم سب کو. اوکے. اور سر مجھے یہ بھی پوچھنا تھا کہ جیسے یہاں پر ہماری یوتھ ہوتی ہے نا, تو یہاں پر کوئی بھی جیسے اگر یہ لڑائی وغیرہ ہوتی ہے تو ان میں اتنی بہادری کہاں سے آ جاتی ہے. جیسے ابھی کراچی میں یہاں پر جو پٹھانوں اور سندھیوں کی لڑائی ہوئی تھی, لیکن پھر جب انہیں فلسطین جانے کا بولو تو کوئی بھی نہیں آتا. لیکن جب یہ ایسے مطلب ایک انڈاؤمنٹ افیکٹ بولتے ہیں اس کو سائیکالوجی میں, انڈاؤمنٹ افیکٹ. یہ اپنے لیبل کے لیے لڑنے کے لیے اسلام نے بہت پہلے, نبی اسلام نے اس کو ریکگنائز کر کے بتایا ہوا ہے. اسلام نے تو فلسفہ یہ دیا کہ بھیا کسی بیج اور لیبل کے اندر نہ آنا, صرف اللہ کے لیبل کے اندر آنا, کسی اور کے لیبل کے اندر نہ آ جانا. کیونکہ جیسے آپ آئیں گے تو آپ کا سیروٹونن آپ کو بڑے بڑے کام کرنے پہ مطلب آسانی مہیا کرے گا. فار ایگزامپل پاکستان کی جنگ ہو جاتی ہے تو ہر پاکستانی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے گا نا, کیونکہ ہم پاکستان کے لیبل کے اندر آ گئے ہیں, اور اس کو کلب بولیں نا, کلب میں انٹر ہو گئے ہیں, سمجھ گئے نا, پاکستان کلب.
تو ہر کلب کا اپنا ایک افیکٹ ہوتا ہے, اس کو ہمارا سیروٹونن اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. سیروٹونن کی اگر کوئی ایک چیز سائنس 100% گارنٹی سے بتا چکی ہے نا, تو وہ انڈاؤمنٹ افیکٹ ہی ہے کہ آپ کا سیروٹونن ریز ہی تب ہوتا ہے جب آپ کو کلب آپ کو ریکگنائز کرتا ہے کہ آپ بھی اس کلب کے ممبر ہیں. سو پٹھان سندھی کی جب بھی لڑائی ہوگی, تو اگر پٹھان اس لیے لڑائی کر رہا ہے کہ وہ پٹھانوں کی لڑائی ہو رہی ہے, تو مارا جائے گا تو دوزخ میں جائے گا. یہ تو نبی اسلام کی حدیث اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم کیا قبیلوں کے لیے لڑنے آئے ہو اس دنیا میں. اور سندھی بھی اگر اس لیے مارا جائے گا کہ وہ سندھیوں کو بچانا ہے, تو پھر وہ بھی گیا خسارے میں. تو فلسطین کا نا کوئی کلب ہے نا, اس کا نام اسلام ہے, وہ ایز اے کلب رجسٹر نہیں کیا ہم نے, اس کو آئیڈینٹی بولتا ہوں میں. آپ فار ایگزامپل پاکستان ایز اے آئیڈینٹی لڑائی کرتے ہیں نا, انڈیا پاکستان جنگ میں آئیڈینٹی ہے نا, آپ گرین کلر کے کپڑے پہن کے لڑتے ہیں. آپ پاکستان کا کرکٹ میچ دیکھتے ہیں تو اچانک آپ کے اندر پیٹریٹزم جاگ جاتا ہے نا, اسپیشلی جب ہم انڈیا کے خلاف لڑے ہوں, ٹھیک ہے, کھیل رہے ہوں, کیونکہ آپ کا بھی وہی کلر ہے کپڑوں کا, جھنڈے کا آپ کی چھت پہ وہی لگا ہوا ہے, کلب کا ممبر ہیں آپ. تو آپ کو جیسی ایسوسیشن کہتے ہیں اس کو, جیسی آپ ایسوسیٹ کرتے ہیں آپ نے کسی اور لیبل کے تھرو, اس لیبل کے تمام لوگوں کے لیے آپ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اب ظاہر ہے دیں گے نہیں دیں گے تو یہ تو ایک الگ بحث ہے, مگر آپ کے اندر شورش ہوتی ہے اس کی. اب اس کو اتنی ہائی سیروٹونن ویلیو اس کے ساتھ اٹیچ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. سو ایم کیو ایم والے مہاجروں کے لیے جان دے دیں گے پنجابیوں کے خلاف, whatever was going on. پنجابی جو ہیں وہ آپس میں یہ ہزاری پٹھانوں کے خلاف, پٹھان ہزارہ کے خلاف, سو آن سو فورتھ. ہر علاقے کا اپنا ایک لیبل لگ دیتا ہے نا. یہ بلوچستان والے, ٹھیک ہے, بالکل عورت مرد مقابلے اسی طریقے سے ہوتے ہیں. عورت کے بارے میں کوئی بھی بات کروں گا, آپ اپنے اوپر مطلب لے لیں گی, وہ چونکہ آپ ایک عورت ہیں, آپ ان کو اون کریں گی نا, سمجھ رہے, آپ ریئیکٹنگ ڈیفینسو ہو کے مجھے آدمیوں کے خلاف باتیں شروع کر دیں گی, حالانکہ آپ نے وہ کام کبھی بھی نہیں کیا ہوگا. جو کہ میں فار ایگزامپل میں اگر ڈرائیونگ سکلز کی بات کرنا شروع کر دوں, آپ کہیں گے نہیں ساری عورتیں ایسی نہیں, آپ مردوں کی بھی تو غلطی ہوتی ہے. آپ اچانک اس کلب کو اون کرنا شروع کرتے ہیں, آپ کا سیروٹونن جو ہے نا فلکر کرتا ہے, اور سیروٹونن آپ کا پرائم بیہیویئر سیٹ کرتا ہے. سو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو انڈاؤمنٹ افیکٹ کیا ہے اور سیروٹونن کیا کرتا ہے. اور اس کو اگر استعمال کر لیتے نا, میں نے اس لیے کہا نا توحید کا سبق نیورو کیمسٹری نے ہمارے اپنے اندر اللہ نے انسٹال کر کے دیا. اگر ہم اسلام کے کلب میں آ جائیں تو آپ کو میں کیسے بتاؤں, ہزاروں لاکھوں ایسے کام ہیں جو کہ ہمیں تکلیف دیتے ہمیں کرنے نہیں پڑیں, اور 2-4 ایسے کام ہیں جو کہ ڈیمانڈ کرتا ہے اسلام, بس وہ کرنے. زندگی آسان, سیروٹونرجک ویلیو آسمان پہ, اینڈ یو ول بی نیور ڈپریسڈ. یو ول بی ڈیمانڈڈ سیکریفائس, ڈونٹ ورری, بٹ یو ول ڈو اٹ ود ایز, اینڈ یو ول ڈو اٹ ود کمفرٹ, اینڈ یو ول ڈو اٹ ود پرائڈ. پرائڈ کا جو لفظ ہے نا, پرائڈ, PRIDE, پرائڈ, یہ سیروٹونن کے کیمسٹری کی آؤٹ پٹ ہے. پرائڈ ہوتی ہی تب ہے جب آپ کسی ایک چیز کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اپنے آپ کو, اور اس چیز کی ویلیو اوپر جاتی ہے. تو جیسے پاکستانی اوورسیز بچے, جب پاکستانی پیرنٹس کے بچے جب اوورسیز اسکولوں میں جاتے ہیں, اپنے آپ کو پاکستانی نہیں بولتے. اب پرائڈ کا ایلیمنٹ کام ہے, آپ کی سیروٹونن ویلیو ڈراپ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. یہ میں نے خود دیکھا ہے نا, اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کیوں, انہیں کیا مسئلہ ہوا. مسلمز all over the world, whenever they are in America or Europe, that's not their first, میں زیادہ تر کی بات کر رہا ہوں, of course there are people who are proud to be Muslims, but یاد رکھیے گا تزکیہ نفس کے اندر یہ ایک لیول ہوتا ہے. میں آپ کی تفصیل میں جاؤں گا نہیں کیونکہ اس میں بڑی ڈی موٹیویشن پھیل جائے گی روم میں, مگر if I'm proud to be a Muslim, I might as well just write myself into the people of hell, because میں جس وجہ سے پراؤڈ آف بی اے مسلم ہے نا, وہ لوگوں کی اس جتھے کی آئیڈینٹی. میں نبی علیہ السلام کے لیے اور اللہ کے لیے, اطیع اللہ اطیع رسول کی بات ہے نا, ان کی اطاعت کے لیے کبھی بھی نہیں کہتا I'm proud to be Muslim. میں نے بس اللہ کا بیڈ لگانا ہے کہ you know what, I represent میں کوئی اکیلا نہیں ہوں, یا پھر میرا بھی ایک کلب ہے. یہ حالانکہ یہ فیشن اسٹیٹمنٹ اسلام میں مولوی داخل کرتے ہیں, پراؤڈ ٹو بی مسلم. نہیں, I am proud of Islam. That is the only serotonergic reaction a Muslim should have. اس میں اور پراؤڈ ٹو بی اے مسلم کہہ کے بدماشیاں کرنے میں اور پنگے لینے میں زمین آسمان کا فرق ہے. سو یہ واقعہ صحابہ کے ٹائم پہ بھی ایک دفعہ ہوا ہے, اس لیے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور نبی اسلام نے سنپ کیا تھا ایک صحابی کو کہ یہ کیا کر رہے ہو. بہرحال میں اب اس کی تفصیل میں اس لیے جا رہا, میں نے کہا نا بہت شدید ڈی موٹیویشن پھیل جائے گی. اس سٹیج پہ تو آئے ہیں پراؤڈ ٹو بی اے مسلم, اس کو پھر پراؤڈ ٹو بی اسلام, پراؤڈ آف اسلام پہ بھی لے جائیں گے. ابھی تو ہم پراؤڈ ٹو بی پاکستانی ہے, یا انڈین ہے, اٹالین ہے,
Arabian ہے or whatever, Syrian ہے, everybody but Islam, you know. تو وہ کیا اقبال کا مصرع یاد آ رہا نا آپ کو؟ مجھے ذہن میں بھی وہی آیا ہے جواب شکوہ کا، کہ اب ان کی اصل میں نا اقبال کی اتنی میں شاعری میں یاد نہیں رکھتا. تو بہرحال تو ہاں، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یہ ہے نا مصرع. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو. بھائی تم نے اپنے اپنے کلب بنا لی ہیں، اور اسلام کا کلب کس کے پاس ہے؟ ادھر سے کیوں نہیں لے رہے ہو اپنی ساری کی ساری جہد کو؟ جہد کہتے ہیں سیروٹونن کے گشنگ سیروٹونن جو ہے اس کو جہد بولتے ہیں. ٹھیک ہے، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. یہ کوشچن ہے نا کہ یہ کہاں سے ایک نئی آئیڈینٹی کہاں سے لے آئے ہو؟ تو اٹس اے بگ کیمیکل ریئیکشن جو کہ آپ دیکھتی ہیں پٹھان ہو یا سندھی ہوں، پنجابی ہوں یا سرائکی ہوں. لیبل کرنا ضروری ہے، اور اس کو استعمال کر کے جو بھی بندہ لیڈرشپ میں آئے تو وہ تو دوزخ کا سب سے بڑا پتھر ہے وہ بندہ. اور یہاں بھی جو دیکھتے ہیں یہی والی چیزوں کو ٹریگر کیا جاتا ہے، ٹریگر یہ کی جاتی ہے، یا اردو اسپیکنگ اور پنجابی اسپیکنگ، ایوری کلب یو نیم. اب ایک گلی میں 6 کلب ہیں ہر دنیا کے، ہر دنیا کے کونے میں. سو مہذب قومیں ویسے ہی سیکھ چکی ہیں کہ بھیا بس ایک گیم کھیلیں گے پیٹریٹزم کی. ٹھیک ہے، وہ گندی گیم وہ بھی مانتے ہیں. اسکینڈینیوینز بھی اپنے آپ کو اسکینڈینیوینز ہی بولتے ہیں، ڈینش یا سویڈش نہیں بولتے. وہ ایک لیول تک آ گئے، وہ اس کے فوراً بعد وہ کیا کہتے ہیں ہیومنزم میں آ گئے کہ چلو یار اب باقی سب کو ہیومن تو اٹس اے گڈ بیٹر ٹو بی اے گڈ ہیومن بینگ دین ٹو بی اے گریٹ ڈینش. یہ والے لیول پہ بھی آ گئے وہ. سو خود ہی اندر کی نا نفسیات کی پستی نظر آنا شروع ہوتی ہے انسان کو کہ کیا کلب بنائے ہوئے تم لوگوں نے. احد کی لڑائی میں ایک بندے نے 17 بندے جب مار دیے تھے تو صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا. احد کی لڑائی میں یاد رکھیے گا صحابی پہاڑ کے اندر تھے، سیف جگہ ڈھونڈ رہے تھے، اوپر سے دیکھ رہے تھے تو نبی اسلام کو کہا یا رسول اللہ دیکھیں ہمارا شیر. نبی اسلام نے شاہ فرمایا جہنم میں سڑ رہا ہے. صحابہ نے اتنے شوق میں پوچھی ہے، حدیث پڑھے ذرا کہ یا رسول اللہ یہ پرفارمنس دیکھیں اس بندے کی. نبی اسلام نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے قبیلے کے لیے لڑنا ہے، اس کا سیروٹونن اپنے قبیلے یہ وہ چاہ رہا ہے کہ میری قبیلے کی جے کار ہو جائے، لیگیسی کریٹ ہو جائے نا، لیگیسی. ٹھیک ہے، اور سوچیں ہم مسلمان پولیٹیشین سے لے کے موٹیویشنل اسپیکر تک سارے یہ لفظ ایسے بیچتے ہیں، لیگیسی مرنے کے بعد تیرا نام ہو جائے. یہ انڈومنٹ افیکٹ ہے. کیا نام ہو جائے بھائی؟ کیا نام ہو بتائیں؟ سب سے پہلے جن کے نام ہوئے تھے نا، یہ جو اپنے نام کے لیے اللہ کے پاس آئے تھے، اللہ نے سب سے پہلے شہید کو پکڑنا، پتا نا پہلی پریزنٹیشن شہید کو مارنے کی. اللہ تعالیٰ نے کہا جا جہنم میں. شہید جو کہ اپنی جان دے بیٹھا سب سے پیک، ورنہ یہ پیک نہ ہوتی نا تو اس کو نہ پہلے پکڑا جاتا. تو جو یہ کہتے ہیں نا نہیں صالحین کے شہداء سے زیادہ درجہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جہاد بالقتال ٹاپ نمبر 1 کام ہے، بس اس کے اوپر کی کوئی چیز نہیں ہے. ہائرارکی آف کمپیٹنس ہمیں پتہ ہے اسلام کی. مولوی یہ بھی کنفیوز کر رہا ہے آج کل کا، یہ صوفیزم کے نام کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے شہید کو پکڑا اور کہا کہ تو اپنے نام کے لیے کرتا رہے، تیرا سیروٹونن اپنے اوریجنل الفا سے نہیں الائن تھا، کسی اور لوکل الفا کو پکڑ لیا تھا. کلب ممبر بننا ہے تو نے، یا پھر تو اپنا نیا کلب کریٹ کر رہا تھا. یہ ہے نا، یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے کہا اور چل جہنم میں جا کے رسید ہو. کون؟ جو کہ آپ ہمارے کتابوں میں اللہ کا مجاہد. سوچیں کس کس لیول پہ اللہ نے اس کو انویل کیا اس بات کو. تو بس بات وہی ہے کہ unless we know we are in deep trouble, we better start knowing. اللہ تعالیٰ نے کہا جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ برابر نہیں ہے، بلکہ ایسے جیسے کہ ایک اندھا اور دیکھنے والا، اور اندھا تو کھڈے میں گرے گا ہی گرے گا، کھائی آئی اس کے سامنے. سو اٹس اے بگ پرابلم. لوگ فزکس میں نشانیاں ڈھونڈ، اللہ نے اپنے اندر اتنی نشانیاں ڈھونڈی ہیں، کیا کائنات میں نشانیاں بعد میں ڈھونڈ لینا، پہلے اپنے اندر تو دیکھ. یہ کیمسٹری آپ کی اپنی ہے نا، نشانی اللہ تعالیٰ نے خود انسٹال کی ہوئی ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ محمد بلال اب آپ سوال پوچھیے. کسی ڈیٹیل بتا سکتے ہیں جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ جب امام شافعی نے اپوز کیا تھا امام مالک کو تو کس بات پہ کیا تھا؟ امام مالک نے ایک فتویٰ دیا تھا ایک بندے کو طلاق کا. اس بندے نے آ کے پوچھا میری بیوی کی طلاق ہو گئی ہے، تو امام مالک نے کہا کیسے ہوئی ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے اپنی دکان پہ ایک بندہ آیا تھا، میں پرندے بیچتا ہوں، وہ پرندے اس نے کہا تھا بات کرتے ہیں،
تو میں نے کہا ہاں جی بات کرتے ہیں. کمریاں تھی تو ہمیشہ بولتی ہے جی. یہ کیا کہ اس نے کہا ہمیشہ بولتی ہے. ہاں جی ہمیشہ ہی بولتی ہے. اس نے جب یہ بولا تو آگے سے اس بندے نے کہا اور اگر نہ بولے تو میں نے بول دیا کہ نہ بولے تو میری بیوی کو طلاق. تو شام کو وہ کمری اٹھا کے لے آیا کہ آج تو نہیں بولی بھائی چل بیوی تیری فارغ ہے. تو امام مالک نے کہا ہاں جی اس بات پہ طلاق ہو گئی ہے. تو امام شافعی سن رہے تھے. میں نے امام شافعی تو نہیں بولے. امام مالک کے پاس مسجد نبوی میں ایک بندہ آیا تھا ڈیورنگ دا کلاس. امام شافعی نے اس بندے کو دیکھا وہ مسجد نبوی سے روتا ہوا نکل گیا ہے. امام شافعی نے پھر گلی میں جا کے پکڑ لیا اس کو اور اسے کہا کہ بات سن میں بھی اسی کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں, گھر جا کے بیوی کو کہہ دے بے فکر ہو طلاق نہیں ہوئی. وہ بندہ خوش ہونے کی وجہ شوق میں آ گیا اور واپس بھاگا امام مالک کے پاس. امام شافعی بھی شرمندہ ہو کے واپس کلاس میں انٹر ہوئے. تو اس نے کہا کہ شیخ یہ کیا آپ نے مذاق بنایا ہوا ہے, یا تو آپ بتائیں طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی. مجھے کہتے ہیں طلاق ہوئی, پھر اپنا ایک شاگرد بھیجتے ہیں کہتے ہیں طلاق نہیں ہوئی. امام مالک نے غصے سے امام شافعی کو دیکھا کہ یہ کیا کیا تم نے. تو امام شافعی نے کہا کہ میں نے حدیث سے استدلال کیا ہے کہ اس کو طلاق نہیں ہوئی. امام مالک نے مسکراتے ہوئے کہا کہ کون سی حدیث ہے جو تجھے کام آئی ہے ادھر. تو پھر امام شافعی نے حدیث سنائی کہ ایک عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی تھی, کہہ رہی تھی یا رسول اللہ میرے پاس 2 رشتے آئے ہیں, بتائیں کس کا رشتہ قبول کروں. نبی السلام نے ارشاد فرمایا بتاؤ کس کے رشتے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا معاویہ رضی اللہ عنہ کے اور ابو درداء کے. تو نبی السلام نے ارشاد فرمایا کہ معاویہ مفلس ہیں اور درداء تو ہمیشہ ڈنڈا اپنے کندھے پہ رکھتے ہیں. ڈنڈے کا مطلب ہے سخت آدمی ماریں گے, ٹھیک ہے, کوئی غلطی کرو گی تو. امام مالک نے امام شافعی سے پوچھا اس حدیث سے تو نے اس بندے کی طلاق کیسے روکی ہے. تو امام شافعی نے کہا کہ ابو درداء کیا کھانا نہیں کھاتے تھے اور کام نہیں کرتے تھے, بس ڈنڈا ہی ہر وقت کندھے پہ رکھتے تھے. تو یہ ایک محاورے میں استعمال ہونے والا ایک لفظ ہے جس کے اوپر ایک جنرل سٹیٹمنٹ دی ہے نبی علیہ السلام نے کہ وہ ہمیشہ ڈنڈا کندھے پہ رکھتے ہیں. تو اسی کمریاں بھی ہر وقت تو نہیں بولتی رہتی نا, کبھی نہ کبھی تو چپ ہو سکتی ہیں نا. ہر وقت بولے گی تو مر جائے گی نا, کیا پانی نہیں پیے گی, کیا کھانا نہیں کھائے گی, تو ہر وقت کیسے بول سکتی ہے. کوئی ایک جاندار ہر وقت تو نہیں بول سکتا, سانس لینے کے لیے بھی تو چپ کرتے ہیں. تو ہمیشہ کے لفظ کے اوپر ہمیشگی کا سیگا نہیں لگ سکتا. ہمیشہ کا لفظ محاورے میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور وہ کبھی بھی اگر بول دے تو اس کی طلاق رک جائے گی, مطلب یہ طلاق نہیں ہوگی. تو کیا وہ کمری جو بولے گی جی بولے گی جی, کبھی نہ کبھی تو بولے گی. تو بس جب جس ٹائم وہ بولے گی اس ٹائم تیری طلاق زائل ہوگی, تو واپس ری انسٹیٹ ہے. تو کیوں نہ اس کو آپ نے اس نے مطلب میں نے حدیث کا استدلال ایسے کر کے ہوتا ہے. امام مالک نے امام شافعی کو دیکھا اور پھر اپنے پاس بلایا اور بندے سے کہا جس بندے نے سوال کیا تھا کہ جاؤ آپ کی طلاق نہیں ہوئی, میں اپنے فتوے سے رجوع کرتا ہوں. اور پھر شافعی سے کہا کہ آج سے تو مفتی ہو گیا ہے, اور پھر ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا اور انہوں نے پھر فتویٰ خود دیا پھر امام شافعی نے اس کے بعد سے. And at that time he was just 12. You need to understand how many lessons. There are so many lessons in this story. But the one lesson that I have given here is کہ آپ اپنے استاد کے فریم نہیں ورثے میں لے کے آتے. یہ سند یافتہ مولوی یہی تو کہہ رہا ہے, سوچنے کی بھی سند اٹھا کے لے آیا کہ میرا مولوی ایسے سوچتا تھا تو میں بھی ایسے سوچوں گا. یہ کس نے کہا آپ سے؟ This is not how سند should work. Okay. So سوچنا صرف نبی علیہ السلام کی طرح, صرف علی بن ابی طالب, عمر بن خطاب, ابو بکر صدیق, یہ سوچنے کی یہ ہمارے کرینے. انہوں نے فیصلے کیا کیے, فقہ کیا تھے, ترتیب ہوا ہے, چلے ٹھیک ہے, آپ نے اسکالر سے لے لیں, آپ ابو حنیفہ سے لے لیں, شافعی سے لے لیں, مالک سے لے لیں, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. مگر اگر آپ کو سوچنے کی ترتیب اور تمیز آ گئی ہے تو پھر آپ شافعی کو فالو کرنے دنیا میں نہیں آئے, آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنے دنیا میں آئے. You need to break all of those frames. Okay. So I hope this is going to be enough for today. It's 3:00. I think I can make one last question because فجر سے پہلے تک میں سر محمد بلال کا کوشچن لے لیں, وہ اسٹارٹ سے ویٹ کر رہے ہیں. محمد بلال
حکم کیجیے سر سوال. جی سر. ساحل بھائی سورہ انبیاء کے بارے میں پوچھنا تھا کہ بار بار پڑھ لی ہے, تفسیر بھی بار بار پڑھ لی ہے, کائنڈلی وہ بتا دیں, نہیں سمجھ آئی کچھ بھی. پوری سورت کی تفسیر بتاؤں گا ابھی؟ نہیں, پورے سورہ کی تفسیر نہ بتائیں آپ, کائنڈلی جو مطلب اگر آپ مجھے بتانا چاہ رہے تو اٹس فائن, اگر آپ ہنٹ دینا چاہ رہے ہیں تو. کس بارے میں؟ سورہ انبیاء کے ٹاپک آفٹر جنت دوزخ کے آفٹر کیا ہے, کیا سائیکلک ایونٹ ہے وہ, سائیکلک ٹرن آف ایونٹ. نہیں, دو اسکولز آف تھاٹس ہیں, ٹھیک ہے. ایک نے کہا نہیں ہے سائیکلک نہیں ہے, اٹس اے 2 اسٹیپ پروسیس. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ پہلا اسٹیپ ختم ہوگا تو دوسرا اسٹیپ شروع کر دوں گا, بس. اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں کہا کہ میں واپس پہلا اسٹیپ بھی شروع کروں گا. دوسرا اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے بتائی سائیکل ہے اس میں, ٹھیک ہے. تو اب وہ تو ایک الگ ہی اور لمبی بحث ہے. اینڈ آئی ایم ناٹ گونا اوپن دس ڈبیٹ آن کلب ہاؤس کہ کیا جنت کے بعد بھی اگلا اسٹیپ ہے. یہ وہی لاسٹ سوال میں. شاباش شاباش, کیا بات ہے سر, میں پہلے سے ویٹ کر رہا ہوں شروع سے. نہیں, یہ میں نے کہیں پہ کی ہے نا ویڈیو, آئی پریٹی شیور, آئی ڈونٹ نو میں ویڈیو پہ ہے. تو پھر کیوں بار بار پوچھے؟ اس میں ہے نا جو میری رائے اس پہ وہ ہے نا. اس میں صرف ہم نے ہنٹ دیا تھا سر, اس میں صرف آپ نے کہا تھا پڑھیں, خود پڑھیں. نہیں, میں نے ایک ویڈیو کی ہوئی ہے اس کے اوپر, عبداللہ بن عباس کی اور ایک اور صحابی کی حدیث کے بعد بھی. بہرحال میں آپ کو اتنی چل نہیں یار, بہت لمبی بات ہو جائے گی, پھر 10 سوال اور آ جائیں گے. میں اس اسکول کی طرف زیادہ انکلائن ہوں جو کہتا ہے کہ بھائی یہ سائیکلک نہیں بٹ 2 اسٹیپ پروسیس ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جس طریقے سے اسکرول لپیٹا جاتا ہے اس طرح لپیٹوں گا میں پہلے آسمان کو, اور میں پھر بھی سائیکل نہیں, میں نے کہا میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں سے اس سائیکلک پروسیس نکالوں. سائیکل نہیں, the second cycle is the last cycle according to this ayah, but it doesn't say it's the last cycle, it just says there are 2 cycles, ٹھیک ہے, اور that there is a second cycle. Now it does not, sorry, there is a second step, but it does not say کہ it's the last step. Okay, تو میرے اپنے استاد نے کہا تھا کہ 2 زندگیاں اور 2 موتوں کا ذکر تو قرآن میں آ گیا ہے, تو کیوں تیسری موت نکالنے کے در پہ ہے؟ نہیں, میں تو نہیں نکالا, مگر اتنی بڑی اسکالرشپ کی چین کہہ رہی ہے کہ سائیکلک ہے. اینڈ نہیں, وہ چین کو تھوڑی مانتے ہم تو بس قرآن اور حدیث کو مانتے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ 2 زندگیاں اور 2 موتیں, تو بس دوسری زندگی کے بعد اب موت نہیں, مطلب دوسری زندگی کے بعد اب موت نہیں. تو دوسری زندگی تو جنت یا آخرت کی زندگی ہے نا, بس اس کے بعد اب کیا موت. اگر سائیکلک کر دوں تو پھر تو پے در پے موت ہے. اس کے پیچھے مطلب دونوں طرف سے بہت اسٹرانگ آرگیومنٹس ہیں, مگر یہ والا آرگیومنٹ از وے مور, آئی بلیو ان دس آرگیومنٹ. Okay, I mean, it's very amusing to think about it, very interesting, but I believe in this argument. میری بلیف ہے, اور مجھے کہیں نہ کہیں تو سیٹل کرنی ہے نا, ہے تو قرآن پاک کے اوپر سیٹل کرنی ہے نا, میں نیچے تو نہیں کہیں پہ جاؤں گا. سو قرآن پاک کے لیول کے اوپر تو بہت اسٹرانگ جسٹیفیکیشن ہے ٹو بلیو کہ ہاں بھائی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا 2 زندگیاں 2 موتیں, بس جنت از دا لاسٹ. اور اگر کسی نے کھینچا کہ جنت کے بعد بھی ہے تو پھر وہ مرے گا نہیں کبھی بھی, سمجھ. تو پھر وہ پھر کیا کہتے ہیں آگے سے, وہ کہتے ہیں ہاں تو ہم نے کب کہا مرے گا, ڈائمینشن ہی چینج ہونی ہے, خضر مرنے کے لیے تو نہیں آئے ہوئے. میں نے کہتا پھر کلو نفس فی ذائقۃ الموت نہیں ہے, کبھی نہ کبھی تو مرنا ہے اس سائیکل میں ٹوٹتے وقت, تو پھر تیسری موت نہیں آئے گی. مطلب اٹ گوز آن اینڈ آن, اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ, مطلب یوز لیس ڈبیٹ بن جاتی نا اس کے بعد, اس کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے اس کا. سر آپ کہتے ہیں شیطان کو میں کبھی بھی 0 سے ملٹیپلائی نہیں کرتا, آپ ذرا کلیریفائی کرتے ہیں کائنڈلی, میں نے اکثر سنا آپ کو کہتے ہوئے. یہ شیطان کو 0 سے ملٹیپلائی کس کانٹیکسٹ میں کہا میں نے, مطلب کہ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کر لینا, یہ مطلب شیطان کو انڈر ایسٹیمیٹ تو نہ کرے نا کبھی بھی, یہ تو کہیں بھی نہیں چھوڑتا. میرے تو ایک استاد کہہ رہے تھے قبر میں بھی شیطان نے آنا ہے, تو وہ باقاعدہ پروو کرتے تھے وہ. سو آئی جسٹ میں نے کہاں پہ, آپ نے کہاں سے سنا ہے, میں نے کس کانٹیکسٹ میں استعمال کیا.
کانٹیکس یہ تھا کہ میں مطلب اس کی نیکیوں کے کانٹیکس میں شاید کہ اس نے بھی اتنی سال اتنی عبادات کی تھی شروع سے جو تھا. یہ اصل میں یہ سوال یہ مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ جی پتہ نہیں کوئی بالکل ہی جڑ گیا تھا میرے سے, مجھے کہتا کہ مشرک جو ہے نا وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا. ایسے ٹھیک ہے نہیں جائے گا, مگر یہ میں اور آپ نہیں بتائیں گے کون جنت میں جائے گا کون نہیں, یہ اللہ بتائیں گے نا. کہتے نہیں یہ اللہ نے وعدہ کیا بس اب نہیں جائے گا. ایسے ہاں ٹھیک ہے نہیں جائے گا, اللہ کا وعدہ سچا ہے, مگر آپ اللہ کو پابند کر نہیں کر سکتے, اللہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے. آپ نے رب کو نہیں پہچان رہا ہو, اللہ کو زبردستیاں کر رہے ہیں. نہیں آپ نے کہہ دیا تو بس آپ کوئی نہیں جائے گا, نعوذ باللہ. اللہ کی مرضی جس کو بھیجے جس کو نہ بھیجے. حدیثیں اس کے اوپر اتنی زیادہ ہے, میں آپ کیا سناؤں آپ کو لاسٹ کوسچن میں, کہ اللہ تعالیٰ نے جب سب کے سب مطلب جس میں رتی برابر بھی ایمان اٹھانا اس کو بھی نکال لینا نا پورے صراط کے نیچے سے, تو نیچے اللہ تعالیٰ نے پھر اعلان کرنا ہے اوپر والوں سے کہ نیچے کون ہے, تو نیچے اوپر سے اعلان انبیاء نے بولنا ہے, صالحین نے بولنا ہے کہ میں نے ہم نے جن کے پاس رتی بھی تھی تو اٹھا کے لے آئے. آپ جس کا جو نیچے وہ صرف تیرا دشمن ہے اور صرف تیرے خلاف جنگیں کرتا رہا, صرف تیری دشمنی کرتا رہا, ہمیں مارتا رہا, تیرے خلاف تحریک میں رہا ہے, یہ سب کا سب کوڑا نیچے رہ گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کھائی میں ہاتھ ڈال کے لوگوں کو جنت میں پھینک دینا ہے, جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی جتنے بھی وہ آئیں گے. اللہ تعالیٰ یہ حدیث بڑی کلیئر ہے کہ اللہ نے اپنا ہاتھ بڑھانا ہے اس پولیس رات کے نیچے کھائی میں, وہ جتنے بھی ہے نا جن کے اندر 0 ملٹیپلائی بائی 0 ایمان تھا, ان میں سے اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے لوگ جنت میں پھینکنے. اور اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمانا ہے کہ اللہ کسی قانون کا پابند نہیں. تو کیا ان میں سے کوئی مشرک بھی ہو سکتا ہے نا؟ کامن سینس کی بات ہے. مشرک کے اوپر تو بہت, مشرک تو ایماندار ہوتا ہے, وہ تو 2 چیزوں پہ ایمان رکھتا ہے, اللہ پہ اور کسی اور چیز پہ. یس, تو وہ تو ان میں سے بچنے کی مطلب اللہ کے ہاتھ میں کیوں نہیں آ سکتا وہ. یہ کیا زبردستی, اللہ نے بتا دی میری مرضی, میں اللہ کسی قانون کا پابند نہیں. یہ بحث چل رہی تھی ایک بھائی صاحب پروفیسر صاحب کی میرے ساتھ, اینڈ آئی سیڈ کہ آپ ہر چیز کرتے ہوئے قرآن پاک پڑھتے ہوئے بھی اللہ کو پابند نہ کیا کریں. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں بتایا وہ ہمارے لیے بتایا ہے, ہماری دنیا, ہماری آخرت, ہماری جنت, ہماری دوزخ کے. اللہ کو بائنڈ کرنے کی کوئی فلسفی نہ رکھیں اپنے پاس. اوکے, یہ نہ اینڈ میں آ کے مارے جائیں. تو دین دیٹس وین ہی سیڈ کہ نہیں یہ اس طرح کیا بات ہوئی, تو پھر تو شیطان بھی جنت میں جا سکتا ہے نا. اللہ کی مرضی جس کو بھی اللہ ڈالے. میں کون ہوں کہنے والا یا اللہ تو نے ابلیس کو جنت میں ڈال دیا, میری جنت ہے. اللہ کی مرضی جس کو مرضی, اللہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے. یہ اللہ کی پراپرٹی ہے, اللہ جس کو مرضی ڈالے, نہیں ڈالے تو نہیں ڈالے. یہ بات کے اوپر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایسے نہیں, آپ فلسفے میں 0 سے نہیں کسی کو ملٹیپلائی کرتے ہوتے. فلسفے میں جیسے ہی آپ نے کسی کو 0 سے ملٹیپلائی کیا آپ نے اس کو دوستی کر دیا, اور جیسے ہی آپ نے کسی کو دوستی کیا اللہ کی ڈائریکٹ لعنت آپ کے اوپر آ گئی کہ آپ کون ہوتے ہیں کسی کو دوزخ میں ڈالنے والے, جنت میں ڈالنے والے. یہ صرف اللہ کا کام ہے کہ کون دوزخی ہے کون جنتی ہے. ٹھیک ہے, سو یہ اس اے ڈیبیٹ آف فلسفی از ناٹ. اور جب فلسافیکل بات ہوگی تو میں یہ کہتا ہوں بھائی 0 سے ملٹیپلائی تو ہم ابلیس کو بھی نہیں کر سکتے. کیا پتا اللہ نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ, ہمیں کیا پتا. اگر ہمیں یہ پتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا اس قانون کو نعوذ باللہ ہمارے کہنے میں فالو کرتے رہیں گے؟ کبھی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کی مرضی, اللہ جب مرضی اپنا قانون نیا بنائے. اللہ کی پراپرٹی ہے قوانین سارے. ہماری نا فریمنگ ایسی ہوئی ہے, ہماری سائیکالوجی ایسی کہ ہم اللہ کو نعوذ باللہ شریعت کا پابند کر دیتے ہیں. یہ حالات ہے ہمارے کہ ہم اللہ کو بھی شریعت کا پابند کرتے ہیں. اور شریعت ایک انسانی مخلوق کے لیے ضابطہ حیات ہے, مخلوق کا ضابطہ حیات. ٹھیک ہے, خالق کا ضابطہ حیات اس طرح نہیں مخلوق کی اوقات کی وہ بتائے گی ضابطے. نعوذ باللہ اللہ کسی ضابطے کا محتاج نہیں. ٹھیک ہے, سو اللہ تعالیٰ نے جو کرنا ہے اللہ کی مرضی کریں. سو دیٹس وین آئی سے کہ ہم کوئی نہیں ہوتے کسی کو ایسے کہنے کے لیے چلو 0 سے ملے. اور یہاں پہ اشرف علی تھانوی کو 0 سے ملٹیپلائی کرتے یا اللہ حضرت کو. میں کہہ رہا ہوں کہ میں شیطان کو نہیں کر سک رہا ہوں. آپ نے ڈائریکٹ دوزخ کی ٹکٹ ایشو کرنا شروع کر دیا مسلمان. دوزخ کی ٹکٹ کا آپ سے کون سی ضرورت ہوگی؟ یہ ججمنٹل دین نہیں ہے اسلام. دوزخ اور جنت کی ججمنٹ ہم نہیں کریں گے. اوکے, میں نے ایسے لوگ مجاہدین دیکھے ہیں, اور خلیہ اگر آپ ان کو دیکھ لیں تو پاکستانی مولوی ان کے ماتھے پہ بلیک کلر کا لوہا گرم کر کے دوزخی لکھ دے.
کیوں حجاب نہیں کرتی, داڑھی نہیں ہے اس کی. ہم ججمنٹ کی پھر کسی لیول پہ بھی پہنچ جاتے ہیں نا, اور وہ دین کے وہ کام کر گیا یا کر گئی ہے. میں تو رہا ہوں دنیا کے 8-9 کلچر میں, مجھے تو پتا ہے کون کون کہاں پہ کیا. وما یعلم جنود ربکم, یہ بتائیں گے اللہ کا فوجی کون ہے, جب اللہ کہہ رہے تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کا فوجی, اللہ کس سے کیا کام لے رہا ہے. ٹھیک ہے, تو جب یہ ہی نہیں پتا ہمیں کہ اللہ کس سے کیا کام لے رہا ہے, اللہ نے بتا دینا وما یعلم جنود ربکم, تو پیچھے کیا رہ گیا پھر. ہم ہاؤ ڈیئر وی جج پیپل. سو بات خیر کہیں اور سے کہیں اور چلی جائے گی. جو کوشچن واز derived from, I'm pretty sure a few of my videos where I say میں شیطان کو بھی 0 سے نہیں ملٹیپلائی کرتا, تو میں اشرف علی تھانوی کو 1400 کتابیں لکھنے والے برصغیر کی ہسٹری کا شاید سب سے بڑا اسکالر گزرا ہو, اس کو میں 0 سے ملٹیپلائی کرتا ہوں, کیونکہ اس کے ایک اسٹوڈنٹ کو خواب آ گیا تھا اور آپ کو خواب کی تعبیر بتانی نہیں آتی, اور آپ نے سمجھ لیا کہ اس نے اپنے آپ کو رسول اللہ کہہ دیا. آپ اتنے آبٹوس اور اتنے ڈینس ہیں, آپ کو اتنا نہیں پتا کہ خواب کی تعبیر ہوتی ہے, اصل میں بھی ایگزسٹ کرتی ہے, اور اس کے تھرو اللہ تعالیٰ نے بڑے کام کروانے ہیں مسلمانوں کے تھرو, مسلمان ایک دوسرے کے تھرو. اور آپ نے کہہ دیا اشرف علی رسول اللہ کا خواب کیوں آگے بندے کو شرم آنی چاہیے یار. اب اللہ کی طرف سے خواب آتے ہیں, اور سمجھ لیں شیطانی خواب بھی تھا, میں جو مرضی مان لیں آپ اس کو, وہ بندے کا خواب اپنی مرضی سے تو نہیں آتا نا. سو it's a big problem that you guys, I'm not talking about you as a person, I'm talking about those Maulvi psychology, okay? I hope you understand that these guys have just made a mess out of this philosophy of Islam, made a mess out of this. اتنے چھوٹے چھوٹے فنلز بنائے انہوں نے کہ وہ پتلی گلیوں میں سانس بند ہو رہتا ہے یوتھ کا, کیونکہ یوتھ ایکسپوز ہے. بھائی سوچنے کی تو تمیز آ گئی بھی آج کل کے یوتھ کو, اچھا یار سوچ بھی نہیں سکتے ہم, نہیں سوچ بھی نہیں سکتے, کیونکہ میرے مولوی صاحب نے اس بارے میں کچھ لکھا نہیں ہے. تو آپ اس بارے میں کائنات کی ایگزسٹنس ہی ختم, یہ ہے ان کی اوقات. تو پھر لوگ کیوں نہ بھاگیں دہریت کی طرف. یہ تو ریئیکشن ہے, نارمل ریئیکشن ہے ان کا. سو فطرت جب لڑائی کرتی ہے نا خرد سے, خرد ہمیشہ ہارتی ہے, یاد رکھنا, ہمیشہ فطرت جیت جاتی ہے. So فطرت کو نا, I always say نا, when physics is gonna fight with chemistry, chemistry is always going to win. So chemistry آپ کی فطرت ہے, اس کو یہ بیوقوف لوگ اپنی لونڈی سمجھ کے بیٹھے ہوئے قابو کر رہے ہوتے. نہیں سر سوری, آپ بہت چھوٹے بونے ہو چکے ہوئے, اپنا قد بڑھائیں, سوچیں. آپ نے صرف کلے پہن لیے ہیں اس لیے کہ آپ کے مولوی صاحب نے وہ پہنے تھے, نہیں تو آپ کو تو کسی اور کلر کا کلے کی بھی اجازت نہیں ہے. اوکے, اسی لیے میں فولوی کہتا ہوں نا کہ بھائی these you guys are just followers of a certain sect, you're not a Maulvi. Maulvi is a very sanctified word. Okay, so I hope you got the bigger part of the philosophy here. جی فائدہ کوئی رہ تو نہیں گیا؟ نہیں سر, باقی سب موو ڈاؤن ہو گیا, فجر کا ٹائم ہے تو آپ نے روم اینڈ کرنا ہے تو کر دیجیے. جی کوئی چیٹ میں دیکھیں کوئی کوشچن ایسا تو نہیں ہے جس میں کسی کا کام ہو جائے, فجر کا ٹائم تو ہے. سر کیا تو کافی سارے لوگ رہے ہیں. اچھا پھر چھوڑے, نہیں وہ آپ کا کام تھا نا دیکھنا کہ کوئی کام کا سوال ہے تو بھی نکال لیں. چلیں کوئی بات نہیں, کل ملتے ہیں انشاءاللہ. So there is one question if you have like 5 minutes of time. If you are going to ask a question which requires only 5 minutes, then yes, we have a deal. Okay. So this question from Abdullah Rajput, وہ کہتے ہیں کہ 1 لاکھ لوگ چاہیے آپ کو 10 سال مسجد اقصی میں, اور آپ نے یہ بھی اپنے لیکچرز میں کہا ہے کہ اسرائیل میں تبلیغی جماعت کے مشن چل رہے ہیں. تو کس کے مشن چل رہے ہیں؟ تبلیغی جماعت. میں نہیں کہتا ہوں, وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ نے یہ نصرت دیا کہ اسرائیل تک میں تبلیغی جماعت کے مشن چل رہے ہیں. وہ خود کہتے ہیں, میں نے نہیں کبھی دیکھا, میں تو گیا ہی نہیں کبھی اسرائیل. اوکے, تو ان کا سوال یہ ہے صاحب کا, کہتے ہیں کہ آپ ان کے بڑوں سے بات کیوں نہیں کرتے؟ کن کے بڑوں سے؟ لائک all those people. انہوں نے ایگزامپل دی ہے حاجی عبدالوہاب صاحب, لائک I don't know who he is, I think he's a scholar. لائک تبلیغی جماعت کے بڑوں سے کیا کہوں میں کہ اسرائیل جا کے بنجمن نتنیاہو کو دعوت دیں؟ کیا کہوں؟ I have taken him up, like جس نے کوشچن پوچھا تھا میں نے ان کو لے لیا. ٹھیک ہے پوچھے. عبداللہ, you can ask the question.
Abdullah, can you hear me? I don't think so. Okay, sir, then we can end this. چل اوکے Jazakallah khair, sir. بارک اللہ فیک سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Assalamu alaikum.